ہم انتہائی معصومانہ طور پر شدت پسند ہوتے جا رہے ہیں. ہم مس کال مارتے ہیں, دیتے نہیں. یہ کیوں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا؟ اور یہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے یہ آئی کہاں سے؟ میں ایف سی کالج نے مجھ پر ایک بہت احسان کیا, مجھے پاکستان اسٹڈیز پڑھانے کو دیا, اور مجھے پہلی دفعہ یہ موقع ملا پاکستان اسٹڈیز پڑھانے میں. اور روایتی ٹیکسٹ ہے جو ہم پڑھاتے ہیں, تو اس کے علاوہ بھی کچھ ہے پاکستان اسٹڈیز جس سے ہم پڑھیں. اچھا, آپ نے مذہبی انتہا پسندی کی یہ بھی آپ نے سن رکھا ہوگا آپ کی نسل کے لیے کہ جی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور اب ہم اسے پری 47 بھی لے گئے. یہ نعرہ ایوب خان کے خلاف جماعت اسلامی نے 1968 میں لگایا تھا. اب ہم کہتے ہیں پاکستان بننے کی بنیاد لا الہ الا اللہ. میں ایکسٹریمزم کی طرف آؤں گی, تھوڑی سی بنیاد بنانا چاہوں گی تاکہ وہ جو کلچرل پہلو اس کا وہ سیاست میں کس طرح داخل ہوتا ہے. اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ, there is no God but God, یعنی جو ہمارا وننس, تو مولانا مودودی جیسا جید عالم, مذہب کے تو بہت بڑے عالم ہیں نا, مولانا ابوالکلام آزاد جیسے مذہبی عالم, یہ دونوں پاکستان کے خلاف کیسے ہو سکتے تھے؟ اختلاف کی بنیاد انہی دونوں نے ڈالی. اس کا مطلب یہ کہ اس وقت پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں تھا. 1945-46 میں آ کے قائد اعظم نے ملا کو شریک کیا ہے پاکستان کی تحریک کی, اور میں سمجھتی ہوں آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ کیوں شریک کیا. کوئی بتائے گا مجھے؟ 1945-46 میں, جبکہ پاکستان بننے کی ساری کہانی سال بھر کی ہے. جوش لانے کے لیے, زیادہ لوگ اکٹھے کرنے کے لیے. سب سے ایک بہت لطف کی بات یہ ہے کہ جن 4 صوبوں کا مقدر بنا پاکستان, ان میں سے 3 پاکستان کے حق میں ہی نہیں تھے. منزل انہیں ملی جو شریک سفر بتے. آج جماعت اسلامی سب سے بڑی دعوے دار ہے پاکستان سے محبت کرنے والا, یا باقی سب جو ہیں, یہ سب تو خلاف لوگ تھے. کافر اعظم مسلم لیگی کا نکاح فسخ ہو گیا, جس کسی کا مسلم لیگی سے نکاح وہ ختم, شادی ناجائز ہو گئی. یہ فتویٰ دیا گیا. پاکستان کا نام پاکستان, نہ پاکستان رکھے. اب جب یہ آپ کو پبلک سپورٹ کی ضرورت ہوئی, اور اس علاقے میں, اس خطے میں اس وقت 82% جو پاپولیشن ہے وہ رورل ہے, اس تک کیسے پہنچے؟ اس کی سمجھ میں نہ سیاست آتی ہے, نہ تبدیلی آتی ہے, نہ آزادی آتی ہے, نہ خود مختاری آتی ہے, نہ ایک آزاد ریاست کا تصور آتا ہے. اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں اسلام قلعہ بن جائے گا اور ہم اسلام کا جھنڈا لگا دیں گے. ملا ممبر پہ کھڑا ہو گیا, اس نے اسلام کے نام پہ کر لیا. ہر جگہ کے ایک ایڈیم ہے نا, مثلا جو آپ لوگوں کی موسیقی ہے دھن گرج والی, اس میں آپ جا کے سر کی بات کیجئے اور اس زبان میں کیجئے جو کلاسیکی زبان ہے تو کوئی نہیں مانے گا, لیکن اسی سر کی بات کیجئے اور اس ایڈیم میں کر لیجئے جو آج کا ہے, تو اس کلاسیکی بجائے لوگ اس کو مان جائیں گے. ملا کا کام بیسیکلی پروپیگیشنسٹ کا ہو گیا. پروپیگنڈسٹ کہتے ہیں, ایڈووکیسی سے بھی زیادہ کہ وہ یہ کام کریں. پنجاب, thanks to one Christian vote that we have Punjab with us. اس وقت کے ریفرینڈم میں پنجاب کے اسپیکر نے پاکستان کے حق میں, وہ happen to be a Christian, دے دیا ووٹ, تو پنجاب ہمارا ہو گیا, ورنہ نہیں ہوتا. بلوچستان والے کہتے تھے خوچا کیسا پاکستان ہوتا ہے, وہ کہتے تھے ہم تو لال گاندھی پہلے سے بیٹھے ہیں, تو جا بڑھ جائے یہاں سے. وہ تھینکس ٹو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جنہوں نے جا کے وہاں کا ریفرینڈم آپ کا سنبھال لیا اور کسی طرح سے بات. اب جب ایک بنیاد آپ کی سمجھ میں, اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے,
کہ مسلمان کے پاس تعلیم نہیں تھی. سر سید سے میں کوئی بہت زیادہ متفق نہیں ہوں، مگر میں اس کی عزت بہت کرتی ہوں. اس کی سمجھ میں جتنی بات آئی اس نے اس کو نیک دلی سے کرنے کی کوشش کی. جو کام راجا رام موہن رائے نے 100 برس پہلے کیا تھا، سر سید کے حصے میں وہ کام 100 برس بعد آیا. اب ہم تعلیمی طور پہ 100 برس پیچھے ہیں. اور ہم کیسے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہندوؤں میں یہ شدت پسندی یا مذہب پرستی نہیں ہے، مگر وہ سب کے سب کانگریس کے دشمن نہیں تھے. RSS کیا راشٹریہ سوامک سیوک سم تھنگ، اور جو دوسرے تھے شدھی سنگھاٹن جن سنگیز، اپنی اپنی جگہ. مگر when it comes to the nationalistic issue، مسلمانوں کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ مسلم لیگ اکیلی کھڑی تھی اور ریلیجس پارٹیز الگ تھی. یہ ریلیجس پارٹیز تو کہیں 1951 کے بعد ریلیجو پولیٹیکل پارٹیز بنی آفٹر 1955. ارلیئر تو they were just religious parties. اور پھر وہ اس وقت بھی یہ ہوا کہ قائد اعظم بہت جلدی گئے. لیاقت علی خان کو ہم نے، یہ آپ کی وہ ہراول دستہ ہے نا مسلم لیگ، اور مسلم لیگ اس خطے میں خود بہت مضبوط نہیں تھی. وی نو اٹ. وہاں لال گاندھی ہیں، بلوچستان میں ہیں. لیٹس گیو دا کریڈٹ ٹو عبداللہ یوسف عبداللہ ہارون، جنہوں نے کہا تھا کہ سندھ از دی پورٹل آف پاکستان. یہاں پر یونینسٹ تھے جو کام کر رہے تھے مسلسل کہ دوسری طرح کچھ صورتحال ہو جائے. تو مسلم لیگ یہاں کی جماعت بھی نہیں. تو جو یہاں کی لیڈرشپ ہے وہ چاہے بعد میں مسلم لیگ ہوئی ہوگی، they were not the real مسلم لیگز. پاکستان کے معاملے میں ایک بہت مزے کا پیراڈاکس ہے. جن صوبوں کو یہ پتہ تھا کہ پاکستان میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، وہ حد سے زیادہ آئیڈیلی پاکستان میں انوالو تھے. یو پی کا اور بہار کا مسلمان، حد سے سوا سارا آئیڈیا نہیں ملے گا ہمیں نہ صحیح. مجھے یو پی کے وہ لوگ بہت یاد آئے جب پچھلے دنوں جاپان میں جو تماشا ہوا ہے، کیا جگہ کا نام ہے، فوکوشیما، جس کے نیوکلیئر ری ایکٹر کے لیے 46 پیپل آفرڈ کہ ہم اس کے اندر اتریں گے، اور انہیں روکا گیا کہ کیا غضب کرتے ہو، وہاں جا کے کوئی بچائے والا، تم کوئی بچو گے، تم نہیں بچ سکتے. ان کا جواب کیا تھا، ہم نہیں بچیں گے، جاپان بچ جائے گا. یہ بات آج تک ہمارے پاس نہیں آئی. ہم کبھی اپنی زمین سے نظریاتی ہم بہت ہیں، مگر ہمارا نظریہ کہیں ہوا میں تحلیل ہوتا ہے. پاکستان کا یہ خطہ جو پاکستان بنا، دراصل آئیڈیولوجیکلی کہہ لیجئے یا سینٹیمنٹلی کہہ لیجئے یا پولیٹیکلی کہہ لیجئے، آئیڈیا آف پاکستان کے ساتھ بہت زوروں میں نہیں تھا. دے بیکیم دا بیسٹ بینیفیشریز. یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ دے بیکیم دا بیسٹ. اور جنہیں معلوم تھا کہ نہیں ہے، ان کے آئیڈیالزم کا کمال ہے کہ ہمارا حصہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، پاکستان تو بنے گا. In the subcontinent you will have a sovereign separate Muslim state. اچھا تصور مسلم اسٹیٹ سے شروع ہوا تھا، اسلامک سے نہیں ہوا. آج تو ہم ریورس کر دیا نا کہ مسلمز آر فار دس اسٹیٹ. ایٹ دیٹ پوائنٹ دس اسٹیٹ واز فار مسلمز. یہ بات شروع ہوئی اور ایک کمپرومائز شروع ہوئے. 1951 کا آبجیکٹیو ریزولوشن پہلا کمپرومائز تھا، جس نے مولوی کو انگوٹھا رکھنے کی جگہ دی اور بہت اچھی ککے ذہن خاتون کی طرح سے وہ دروازہ کھول کے گھر میں گزرے. لاہور کی ککی ذہن خواتین کی یہی شہرت، یہی شہرت کہ آپ انہیں انگلی بھر کی جگہ دیں تو وہ دروازہ کھول کے اندر ہوتی، اور پھر لڑنے میں بھی لڑنے میں. تو یہاں بھی یہی مولوی آ گئے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب ایک نیا محاذ کھولتے ہیں. اب مزے کی بات ہے جو میں آپ کی توجہ اس طرف دلاتی ہوں، یقیناً آپ سب کو بات پتہ ہوگی، میں کوئی نئی باتیں نہیں کر رہی. ملا کی جتنی ٹریننگ ہے، جتنی بھی جہاں بھی آج تک بھی، وہ سب بزبان عربی ہے. وہ کسی اب اردو پنجابی میں بھی نہیں پڑھتے،
وہ جو کچھ پڑھتے ہیں عربی میں پڑھتے ہیں، اور جتنا قانون پڑھتے ہیں وہ میڈیول ایجز سے آگے نہیں آیا. جتنی بھی ان کی اطلاع ہے وہ میڈیول ایج پہ رک گئی ہے. قانون سے مراد شریعہ، قانون سے مراد ہمارا اپنا قانون. اچھا اس میں نقصان یہ ہوا، پڑھا تو عربی میں اور پڑھا تو صرف شریعت. اگر آپ کسی دوسری زبان میں پڑھتے ہیں تو آپ صرف ورٹیکل نہیں جاتے نا، ہاریزونٹل چلے جاتے، اسپیکٹرم بڑا ہو جاتا ہے. کچھ دنیا میں کوئی ایکسپوجر بھی کوئی چیز ہوتی ہے. میں سمجھتی ہوں میں نے بہت کچھ جو کتابوں سے نہیں سیکھا وہ دوسری جگہ جا کے دوسرے لوگوں سے بات کر کے ان سے مل کے ان کو برت کے دیکھا اور جانا. تو ملا کا انٹلیکچوئل تو بہت دور کی بات ہے، مینٹل ایکسپوجر ہی کوئی سرے سے کوئی نہیں. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ جو میڈیول ایج پر ہم آ کے رک گئے تھے اس سے آگے ہمیں کہیں نہیں جانا. اچھا اب ملا بہت پرلطف لوگ ہیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں مگر ریورس گیئر میں چلانا چاہتے ہیں. نئی گاڑی انہیں مل گئی پاکستان، اب وہ کہیں آگے نہیں جائے گی، اس کو پیچھے لے کے چلو. سو عجیب وقت کا ایک پیراڈاکس ہے کہ وہ پیچھے نہیں جاتا. آپ دیکھیں گے کہ ایران میں سمجھتی ہوں ایک اسلامک اسٹیٹ مگر آگے جا رہی. وہ امریکہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ زندہ بھی رہ لیتے ہیں، وہ کھڑے بھی ہیں. IMF والا روز نہیں آتا، ان کے بجلی کے بل روز نہیں بڑھتے. کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان کے نزدیک دین کسی ریچول کا نام نہیں ہے، دین ایک پرنسپل کا نام ہے. ریچول تو آپ ایک خاص طریقے سے خاص وقت کے لیے، پرنسپل کے لیے تو جو ایسنس آف پرنسپل ہے وہ قائم رہنا چاہیے، اور آپ کی زندگی جس صورت سے بھی گزرتی ہے اس اصول کے مطابق. احمدی نژاد جب ایران کے دورے پہ نکلتے ہیں، ایران میں ہوٹل میں 2 طرح کے کمرے ہوتے ہیں، آپ لوگ واقف ہوں گے اگر آپ نے یقیناً ایران گیا ہوں. ایک میں بیڈ لگا ہوتا ہے جیسے ویسٹرن، اور ایک میں صرف ایک گدا بچھا ہوتا ہے، توشک کہتے ہیں فارسی میں. احمدی نژاد کہتے ہیں کہ میرے لیے توشک کا سنگل روم بک کر دیا جائے، ایک سادہ سا کمرہ جس کا ایک معمولی سا بات ہو اور جس میں صرف ایک میٹرس بچھا، کہ سونا ہی ہے نا، میں رات بھر سو جاؤں. زرداری صاحب نیو یارک تشریف لے گئے تھے، 35,000 پر ڈے ڈالرز. ایک جگہ پرنسپل کے کوئی معنی ہے میں ایک اصول کی بات کر رہی ہوں. اگر آپ سمجھ لیں کہ اصول ہے کہ ہمیں کنٹین کرنا ہے اپنے آپ کو ود ان آر مینس تو. اچھا اب جب ملا صاحب پاکستان آرمی مولانا مودودی کو نکال کے لائی تھی پٹھان کوٹ سے، پاکستان میں نہیں تھے اس وقت اور پاکستان کے خلاف تھے. جب یہاں تشریف لائے تو یہاں تو میدان ہرا ہی ہرا تھا، چرنے چگنے کو بہت کافی تھا. بہت زبردست ویکیوم لیڈرشپ کا، بہت ویکیوم ایکسیپٹنس کا آئیڈیا آف پاکستان کی. بہت کم لوگ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بلوچی ٹھیک تھا ہمارے ساتھ، علاقہ ہمیں مل گیا، علاقے کی اور لوگوں کی ول ہمیں نہیں ملی. یہی حال سرخ گاندھی صاحب کا بھی تھا، یہی حال پنجاب میں ہم کچھ چونو چرا میں تھے. سندھ کچھ بہتر رہا، لیکن جس دن سے کراچی کیپٹل ہوا، دارالخلافہ ہوا، سندھ خفا ہو گیا. وہ کہ ہمارے پاس ایک ہی شہر تھا، ڈیولپڈ، اکنامکلی وائبل، سو وہ بھی تم نے الگ کر لیا کیونکہ کیپٹل کبھی کسی پروونس کا حصہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے سوچا یہ ہمارے حق پہ زد پڑ گئی. اور جی ایم سید جو کہ حد سے سوا پرو پاکستان تھے، آج ہم انہیں حد سے زیادہ اینٹی پاکستان دوسرا نہیں جانتے. پھر پاکستان بننے کے بعد جو بات میری سمجھ میں آتی ہے وہ ایک پروپرائٹری رائٹس کی جنگ شروع ہوئی. میرا تیرا ہمارا ابھی تک نہیں ہوا، کس کا ہے کس کا نہیں. ملا کے لیے تو جنت کا دروازہ کھل گیا. میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ سب خود اکٹھے نہیں تھے، بدبخت کسی بات پہ متفق نہیں تھے. یہاں آ کے متفق ہو گئے کہ اب پاکستان کی سیاست میں ہمارا حصہ ہوگا. اور یہ آبجیکٹو ریزولوشن لیاقت علی خان کا ایک کمپرومائز ہے. اور انہوں نے سوچا تھا کہ اس طرح ماڈرنسٹ آپ انہیں کہہ لیں یا سیکولرسٹ کہہ لیں، وہ ایک تھوڑا سا رستہ اپنے لیے، ان کو کچھ تھوڑا سا لالی پاپ دے کے تو نکل جائیں گے.
اور دوسری بات آپ یہ بھی سوچئے گا اور ذہن میں رکھیے گا کہ ایٹ دیٹ ارلی اسٹیج آف ہسٹری ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے بہت زیادہ ڈسرپشن کو. ماؤنٹ بیٹن کے تو دل میں تھی یہ بات کہ یہ بہت دن نہیں چلنا. نہرو جی نے ہمیں صرف 17.5% ہمارا اکنامک شیئر ہمیں دیا تھا. وہ کہتے تھے ان کی گردن مروڑ کے رکھو, یہ خود چین کرتے واپس آ جائیں گے کہ جی شکریہ پاکستان نہیں چلے گا. فوج انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے. پھر خدا خوش رکھے ہمارے قبائلیوں کو, جو لیاقت علی خان کی جان گئی جس کی خاطر, وہ کشمیر چلے گئے لوگوں کو بچانے کے لیے, قبائلی. اور آپ کو شاید یہ پتا ہوگا کہ جب واپس ہوئے کشمیر سے اپنی طرف سے جہاد کر کے, تو شہر پنڈی کو سب سے پہلے جس نے لوٹا وہ یہی قبائلی تھے. لوٹ مار مچا دی پنڈی. اچھا, حکومت اس وقت ان سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی, ان پہ سختی نہیں کر سکتی تھی کہ تم یہ لوٹ مار مت کرو. یہ سن 50 اور 51 کی شروع کا واقعہ, مت کرو کیونکہ اگر وہ کر دو کہتے ہم الگ ہوتے, جاؤ خوچا تم اپنے گھر جاؤ. تو ایک اور امبیرسنگ سچویشن ہمارے لیے موجود ہے. جیسے جیسے انہیں یہ احساس ہوتا گیا کہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ سکتے ہیں, بڑھے. ایک تو انڈیا کی کانسٹیٹیوشن 1950 میں آ جاتی ہے, ہم 1956 تک ٹامٹویاں مار رہے ہیں. بیچ میں ہمارے یہ وقت بھی آتا ہے کہ 8 سال میں 6 وزیر اعظم. لگتا تھا کرسی پہ موم لگی ہوئی ہے, جو بیٹھتا پھسل کے نیچے گر پڑتا. پھر ہمیں گورنر جنرل مل گیا غلام محمد, ہمیں انٹیریئر منسٹر مل گئے اسکندر مرزا. اچھا, ہم نے سوچا یہ بڑے ماڈرنسٹ اور سیکولر مائنڈ کے لوگ ہیں, ان کا ماڈرنزم اور ان کا سیکولرزم صرف ان کی ذات تک تھا. یہ قوم عجیب قوم ہے سچ مچ میں, اور آپ تو کسی نے ہم سے کبھی کچھ ہمیں شریک نہیں کیا. ایوب خان آئے تو بڑی ڈھارس بندی ماڈرنسٹ کی کہ یہ اب کچھ لے کے آگے جائیں گے. 1962 کی کانسٹیٹیوشن میں لفظ اسلامک نکال دیا گیا. اٹ بیکیم دا ڈیموکریٹک ریپبلک آف پاکستان اور ریپبلک آف پاکستان. 1963 میں امینڈمنٹ آ گئی, اسلامک ریپبلک آف پاکستان. ملا گیننگ گراؤنڈس تھرو ایکسٹریمزم, جو آج انتہا کو پہنچی ہے. میری کوئی بات پسند نہیں, بلاسفیمس, دیٹس اٹ. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیا کہا تھا اور کیا سنا تھا اور کیا بات تھی اور کیا نہیں تھی. سلمان تاثیر اسی میں گئے. اب ممتاز قادری کا منہ چومیں گے آپ کے لیڈران, تو پھر ہر جو شخص کسی آلٹرنیٹ طریقے سے بھی سوچتا ہے وہ غلط ہو جائے گا. میں سچ اور غلط کی بات نہیں کر رہی ہوں, مگر ایک کو حق ہوتا ہے نا دوسرے راستے سے سوچیں. اب یہ مولوی آپ سوچئے تو بالکل کیکڑے کی طرح سے, لائک اے کینسر, کریک, آہستہ آہستہ گراؤنڈ لے, اینڈ دے اسٹل ان دیئر شیل. ابھی نکلے نہیں, ابھی اینٹناز ان کے اندر ہے. تو یہ جگہ بنا رہے ہیں پولیٹیکل سسٹم میں اپنے. 1951 میں انہیں گنجائش ملتی ہے, 1956 میں انہیں گنجائش ملتی ہے, جس میں ہم نے وعدہ کر لیا کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا بنے گئے کمیشن جو کرے. صدر ایوب نے کچھ ان کو کچھ سنبھال کے رکھا, کچھ کیا, لیکن انہوں نے فیملی لاز میں ایک بہت بڑا کمال کیا, جس کے لیے ہم خواتین ان کی بڑی ممنون رہیں گی. ریئلی ڈیڈ سم تھنگ, جہاں ملا کا بس نہیں چلا کہ وہ کیا کرے. اب آپ دیکھیے کہ جو رہی صحیح کسر تھی, وہ جو بدسلوکی ہم نے مشرقی پاکستان کے ساتھ کی, ناانصافی کا سلوک کیا, میں تسلیم کرتی ہوں اس کو, کوئی کرے یا نہیں. ہم نے ان کے ساتھ مہربانی کا سلوک نہیں کیا. اور وہاں 25% پاپولیشن جو ہے وہ ہندو ہے. جماعت اسلامی نے البدر بنائی وہاں کہ وہ ہندوؤں کے اس سے اثر سے پاک کریں گے. مجیب الرحمان نے مفتی بہانی بنائی, وہ ایک آپس میں لڑائی شروع ہوئی, اور ان کی شدت پسندی حد سے شدت پسندی ہوتی گئی. اور جو افسوسناک بات ہے کہ بہاری اس میں مارا گیا. محمد پور کا نام منی پاکستان اور چھوٹا پاکستان اور لٹل پاکستان رکھا گیا, کیونکہ وہ بیچارے بہاری ایک دفعہ پٹے تھے ہندوؤں سے
تو پٹ کے بنگال پہنچے تھے. پھر وہاں ان کی جس کو کہتے ہیں ٹبری ٹیٹ کر دی, بالکل جینا مرنا حرام کیا, کیونکہ وہ پاکستان کے حق میں لوگ تھے. اور دوسرا یہ کہ وہ بنگالی اسپیکنگ تو تھے, بنگالی لکھ نہیں سکتے تھے. ایک بیچ میں ایک اور چھوٹی سی بات کا میں ذکر کروں. مجھے نہیں پتا کہ قائد اعظم نے کس بات کے تحت یہ کہہ دیا کہ قومی زبان اردو ہوگی. اس وقت بہت شروع میں یہ خیال تھا کہ 2 قومی زبانیں کہہ دی جائیں, بنگالی کو قائم رکھ لیا جائے, بہت بڑا صوبہ ہے, بہت بڑی آبادی ہے, بہت فاصلہ ہے, شاید اگر ہم اس وقت رکھ لیتے تو. لیکن ہوا یہ کہ جو سلوک ہم سے برٹشرز نے ایز اے کولونائزر کیا تھا, ہم نے وہی سلوک ایسٹ پاکستان کے ساتھ دہرایا. ہم ان کی جو قوت تھی اکنامکس کی, اس پہ فائدہ اٹھاتے رہے, مگر وہ فائدہ ان تک نہیں واپس ہوا. اور ملا کچھ اپنی آسانی کی خاطر ایسے معاملوں میں ہمیشہ آنکھ پھیر لیتا ہے, یہ نہیں دیکھتا ہے. آپ اس وقت بھی دیکھیں گے, مجھے انتظار ہے کہ کوئی سمجھدار پڑھا لکھا عالم یہ کہے کہ پاکستان میں نظام تعلیم برباد ہو گیا. مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنوں کی ہمدردیاں ہیں, پر میری سمجھ میں دانش اسکول بھی نہیں آتے. جتنے پیسوں میں ایک دانش اسکول بنا ہے, اتنے پیسوں میں 100 گاؤں کے اسکول فلی ایکوپ ہوتے, کوئی چیز رہتی. اب آپ دیکھیے, پھر ہم نے ایک کام اور کیا کہ اپنی جان سے ملا کو اتارنے کے لیے ملا کو ہمارے کندھوں پہ سوار کر دیا. سیاست سے ان کو نکالنا تھا, اور وہاں دونوں کا جی سب. اب وہ جو بات ملا کہہ دے وہ جائز, اور جو وہ کہہ دے وہ ناجائز. جنرل ضیاء صاحب جس وقت تشریف لائے, جو افغان جہاد ہوا, جس کو انہوں نے, خیر ایک انہیں آپ دے دیجئے ایک کریڈٹ کہ انہوں نے USSR کو کنٹین کر لیا. اچھا, USSR سے ہم 2 وجہ سے گھبراتے تھے. ایک تو یہ کہ وہ کمیونسٹ تھے, دوسرے وہ یہ کہ ہندوستان کے دوست تھے. تو ہمیں لگتا تھا کہ اگر انہیں غلبہ ہو گیا تو ہم تو مارے گئے. ضیاء صاحب نے کس طرح سے ریلیجس ایکسٹریمزم کو ہوا دی کہ جو میرے اور آپ کے بینکوں سے زبردستی زکوٰۃ کرتی تھی, اس پیسوں سے پورے اس بارڈر بیلٹ پہ مدرسے قائم ہوئے. اور ان مدرسوں میں ہم نے کیا تعلیم دی؟ پھر وہی میڈیول, اور اس کے ساتھ ملٹری ٹریننگ ثابت کر دی, کیونکہ ہمیں وہاں سے طالبان آگے پہنچانے تھے. اور اس وقت امریکہ کو ہم اچھے لگ رہے تھے, اور امریکہ ہمیں اچھا لگ رہا. یہاں سے ملا کا, اور ضیاء صاحب اس مملکت کو پاکستان کی بجائے اس کا نام میرا خیال ہے ان کے ذہن میں تھا کہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان برائے اہل سنت والجماعت. کسی مائنورٹی کی گنجائش نہیں تھی, چاہے وہ شیعہ کیوں ہو. زبردست سنی اسٹیٹ بنانے تھا. اس کا نتیجہ نکلا شیعہ ریوولٹ. بنیاد وجہ بنی تھی وہی زکوٰۃ کٹنے کی. انہوں نے کہا ہو یہ تو خمینی ان کو سکھا رہے ہیں. اور فوج خفا ہو گئی کہ ماشاء اللہ میں انہوں نے جلوس نکالا ہے کہ ہم زکوٰۃ تمہارے حکم کے تحت نہیں دیں گے, ہم تو وہ دیں گے. جنرل ضیاء نے اس حکم کو واپس لیا, اور اس سے جو آپ کے سنی عالم ہیں وہ اور مزید شدید ہوئے اپنی نفرت میں. آپ دونوں کی یادداشت میں ہونا چاہیے کہ 80 سے 84 میں چن کے کراچی شہر میں ینگ شیعہ ڈاکٹرز کو مارا گیا تھا, چن کے, جن میں سے ایک اسپورٹس میڈیسن کا ڈاکٹر MQM کا الطاف حسین بھائی کی مونچھ کا بال بھی تھا, مگر چونکہ شیعہ تھا. اور ایک کمال اور کیا تھا, دیکھیے جماعت اسلامی کا گڑھ تھا کراچی کو جماعت کیسی چالاکی ہے. ایک طرف تو کہ جماعت اسلامی کے قدموں میں بچھے جا رہے ہیں, اور خود جماعت اسلامی کے تھے, اور اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ انہوں نے بھٹو صاحب کو حکومت سے اس لیے نہیں ہٹایا کہ وہ بھٹو صاحب کی ان کو اس میں خرابی نظر آتی تھی, مگر وہ دراصل پاکستان کو ایک اسلامی مملکت بنانا چاہتے ہیں, اس لیے وہ حکومت میں آئی. ان کی پہلی تقریر کا حصہ انہوں نے اعتراف کیا. اسلامی حکومت وہ کس کے بلبوتے پہ بناتے؟ میرے اور آپ جیسوں کی پہ تو بنا نہیں سکتے تھے, ملا چاہیے.
الطاف بھائی اسلامی جمعیت طلباء کے آدمی تھے، کراچی یونیورسٹی BA کر کے چلے گئے تھے، ڈاؤن ٹاؤن شکاگو میں ٹیکسی چلاتے تھے. ڈاؤن ٹاؤن شکاگو وہ جگہ جہاں گورا دن میں بھی نہیں جاتا، شام میں جانا تو الگ بات ہے، بلیک کنسنٹریٹڈ ایریا وہ کہتے ہیں، بڑے ظالم لوگ. خیر یہ وہاں سے آئے، لیڈر بنا دیا. یہ جماعت اسلامی کا گڑھ توڑ، ایک طرف ملا کو ہوا دے رہے ہیں اور دوسری طرف نہیں. جو تصور شدت پسندی کا ہے وہ جنرل ضیاء کے عہد سے ہوا پاتی ہے بہت زیادہ، صرف مذہبی اس پر نہیں بلکہ ہماری زندگی میں ہر جگہ. انہوں نے ہمیں یہ احساس دلایا، اور جو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت تک بڑا صحیح ہے، کہ پہلے ہم برطانوی امپیریلزم میں زندہ تھے، اب ہم عرب امپیریلزم میں زندہ. اس وقت بھی جو آپ کی دینی جماعتیں ہیں ان کو پیسہ کہاں سے ملتا ہے؟ پاکستان کے پاس تو کھانے کو روٹی نہیں ہے، ان کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ میرے جیسوں سے وہ خفا ہو جاتے ہیں کہ جی یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے IMF کو قرضہ لینا پڑتا ہے، اور آپ انگریزی بولنے والے جو ہیں یہ آپ امریکہ کو سر پہ چڑھا دیں. حضور وہی پیسہ جب سعودی عرب سے ہو کے آپ کے پاس آتا ہے تو زمزم میں دھل کے آ جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، بالکل پاک. وہ اس کو قبول کریں چاہے اسے میں راکٹ. اچھا، اور یہ چونکہ طالبان اور مذہب کے نام پر مدرسے میں پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ اس فوج میں شامل ہوئے جو لڑ رہی تھی روس کے یا افغانستان کے لیے، تو اس وقت سے ان کو یہ خیال ہوا کہ ایک ہم ہی تو ہیں جو بچا سکتے ہیں، کوئی اور تو بچا ہی نہیں سکتا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ انہوں نے کمال یہ بھی کیا کہ فوج کو اسلامائز کیا، معاشرے کو ملٹرائز کیا، اور معاشرے کو 2 تحفے انہوں نے اور دیے. 1979 سے پہلے ہم لوگ نہیں جانتے تھے کہ اس معاشرے میں فلم اور ڈرامے اور ناول کے علاوہ بھی ہیروئن ہوتی ہے. ہمارے جب ہم ہیروئن کہتے تھے تو ہماری سمجھ میں آتا تھا یہ ڈرامہ ہے یا ناول ہے یا فلم ہے یا کچھ ہے. اب پتہ چلا کہ نہیں، وہ تو سب وہ لوگ ہیں جنہیں اب ہم جہاز کہتے ہیں اور جو بادشاہی مسجد کے باہر لمبے لمبے سارا دن لیٹے رہتے ہیں. ڈرگ کلچر جنرل ضیاء لے کر آئے، کلاشنکوف کلچر جنرل ضیاء لے کر آئے. جو اسلحہ جا رہا تھا جتنا، چونکہ افغانستان کی تو سارا جو ٹریڈ ٹرانزٹ بھی اور ایڈ ٹرانزٹ بھی تھرو پاکستان میں، وہ ہم نے کچھ بچا کے اپنے پاس اوجڑی کیمپ میں رکھا. جس دن امریکہ نے کہا کہ آتے ہیں انٹرنیشنل آڈیٹرز، کتنا ہم نے بھیجا تھا کتنا وہاں پہنچا، ہم نے بھگ سے اسے اڑا دیا. کوئی مولوی نہیں کہا کسی نے کہ یہ اوجڑی کا کیمپ جو شہر کے بیچوں بیچ ہے یہ خود بخود کیسے اڑ گیا بھگ سے. آپ دیکھیں گے تو یہ ایک شدت کے رویے ہیں نا، اور ان شدت کے رویوں کو ہم آسانی سے برداشت کریں، آسانی سے برداشت کریں. ہر کام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہم جان دے دیں گے، ہم گردن کٹا دیں گے، ہم اس پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیں گے، اور جب تک ہمارے بدن میں خون کی آخری بوند باقی ہے اسلام کے نام پہ حرف نہیں آتا. روز ذلیل کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنے دین کو بھی، روز، کوئی پرواہ نہیں. جماعت اسلامی میرے خیال میں انتہائی فاشسٹ آرگنائزیشن ہے. آپ اس کی اگر، اب تو روس مرحوم ہو گیا، ورنہ جو ان کے پریزیڈیم کا مینیفیسٹو ہے بالکل وہی جماعت اسلامی کا مینیفیسٹو، بالکل رکھ کے دیکھ لیں. اچھا، جماعت اسلامی میں ایک اور مزے کی بات تھی، ماڈرنسٹ مولوی تھے. یہ ٹپیکل اسٹیریو ٹپیکل ٹریڈیشنل مولوی کے خلاف تھے کہ یہ تو صرف ٹیکسٹ کو پڑھ لیتے ہیں اور طوطوں کی طرح یاد کرتے ہیں، یہ ریزننگ نہیں کرتے. اچھا، بہت اچھا، آپ ریزننگ کیجئے کہ کیسے کریں گے. صوفیوں کے خلاف ہو گئے کہ یہ تو قبر پرستی ہے اور مردہ پرستی ہے اور بندہ پرستی، مگر پیر کے بہت حق میں تھے، پیر کے بہت حق میں تھے. پیر کے حق میں اس لیے تھی کہ سینٹرل اتھارٹی ہے نا، جو پیر کہہ دے پھر اس سے کوئی بچ کے جا نہیں سکتا. اسی صورت سے وہ جو امیر کا تصور ہے وہ ان کے پاس آہستہ آہستہ جماعت اسلامی میں تو امیر سے آگے. اور ایک مجلس شورا جو جنرل ضیاء الحق صاحب نے بھی تشکیل دی تھی، مجلس شورا. آپ دیکھیں گے کہ مذہب کے نام پہ آہستہ آہستہ سیاست کا کھیل کھیلا گیا. میں نے کہانی 47 سے شروع کی تھی. جنرل ضیاء الحق واحد وہ آدمی ہے جس نے اسلام کو جی بھر کے پولیٹیسائز کیا
اور فار پولیٹیکل اینڈ یوز کیا. ہم جذباتی لوگ ہیں نا, مذہب کے نام پہ کوئی دوسری بات سننے کو تیار نہیں ہوتے, کیوں ہم کہتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں بس یہ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم اس کی اب ریپرکشنز دیکھ رہے ہیں, اپنی اس خاموشی کے, اس کمپرومائزز کی ریپرکشنز دیکھ رہے ہیں جو روز ہمارے ساتھ ہوتی. قائد اعظم نے جو 1947 میں 11 اگست کو تقریر کی, وہ ایک مدت تک تو ہم نے سینسر کیے رکھی, کیونکہ اس کا ایک جملہ یہ تھا کہ ریلیجن از ناٹ دا بزنس آف دا اسٹیٹ. وہ پرسنل ریلیجن کے حق میں, یہ اسٹیٹ ریلیجن بنانے سے میری سمجھ میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ آپ نے ریلیجن کو بھی اسٹیٹ کے کوئرسو ٹولز میں شامل کر دیا. جیسے آپ پولیس استعمال کرتے ہیں, آپ آرمی استعمال کرتے ہیں, آپ ٹیکس استعمال, اسی صورت سے آپ مذہب کو بھی. تو جب حکومت مذہب کو ایز اے کوئرسو ٹول استعمال کرنے لگے تو وہ سوائے شدت پسندی کے کسی دوسری چیز کی اس میں گنجائش نہیں رہی. پھر ہم لوگوں کے ہاں ایک اور عجب طرح کی تقسیم ہمارے درمیان میں آئی. ہم میں سے جو سو کالڈ ماڈرنسٹ یا سیکولرسٹ ہیں, وہ کس حد تک ماڈرنسٹ ہیں, کس حد تک سیکولرسٹ ہیں, ان کے اپنے گھروں میں کیا ہو رہا ہے, وہ اپنی عورتوں کو کیا درجہ دے رہے ہیں, اپنی زندگیوں کی ہائرارکی کیا ہے, اس میں کتنی شدت ہے. یہ جو بظاہر سامنے نظر آتا ہے وہ سب کچھ ویسا ہی نہیں ہے. پھر ملا کا اثر دیکھیے کہ آپ کا وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ ہو, وہ جا کے درگاہوں پر, مقبروں پر, قبروں کو غسل دیتے ہیں اور پھر اس عرق گلاب کو اپنے منہ کے اوپر مل لیتے ہیں. پولیٹیکل سینکشنز مل رہی ہیں آپ کو ریچولز کی. ڈاکٹرین کہیں بہت پیچھے رہ گیا, کیونکہ اٹ از آلویز ویری ڈیفیکلٹ ٹو فالو اے ڈاکٹرین, اٹس آلویز ویری ایزی ٹو فالو اے ریچول, ویری ایزی ٹو فالو. تو ریچولسٹک جب چیز ہوتی جاتی ہے تو وہ جذباتی ہوتی جاتی ہے, ایموشنل, اور جتنی جذباتی ہوتی جائے گی اتنا اس میں ایک شدت کا, اور ہم ایک شدت پسند معاشرہ ہیں. مت سمجھیے کہ صرف مذہب کے معاملے, ہم برداشت نہیں کرتے کوئی چیز, ہم دوسرے کو گنجائش نہیں دیتے, ہم اپنے سے ہٹ کے بات نہیں سنتے. آپ میں سے کسی نے, وہ عاصمہ شیرازی نے ایک انٹرویو لیا عمران خان کا, مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کسی نے وہ دیکھا یا نہیں دیکھا, ایک پورا نہیں دیکھا, ان کے ساتھ پروگرام کیا تھا اور وہ بہت مزے کا پروگرام تھا. خیر, اس میں سے 2-4 باتیں جو مجھے یاد رہ گئی ہیں اور میں آپ کے سامنے دہراؤں گی, یہ ایک ذہن سمجھنے. عاصمہ شیرازی نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ یہ فرمائیے کہ آپ جو جس گھر میں اسلام آباد میں رہتے ہیں, جو اسلام آباد میں داخل ہونے سے پہلے بہت دور سے نظر آتا ہے, اور آپ بات غریبوں کی کرتے ہیں, تو جب کبھی آپ نے غریب کی کٹیا نہیں دیکھی ہو, یہ نہیں دیکھا کہ ایک کمرے کے گھر میں لوگ کس طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں, تو یہ آپ اس گھر میں رہ کے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ ان کا جواب آپ سنیں گے تو اشش کریں. ان کا جواب تھا, آسمان دیکھیے آپ نے صحیح کہا, مگر وہ گھر نہیں ہے, وہ تو جنت ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے عوام کی جہنم ہے, ہم جنت میں نہیں, وہ گھر نہیں ہے, وہ جنت. یہ وہ شخص ہے جسے ہم اپنی طرف سے بڑا پاکستان کا آنے والا وعدہ سمجھ رہے ہیں, نجات دہندہ, مسیحا موعود جو آنے کو. دوسری بات ان سے یہ پوچھی اس نے, بہت مزے کی, کہ یہ جو آپ کا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ آپ رائٹسٹ ہیں کہ آپ لیفٹسٹ ہیں, آپ کدھر ہیں, کیا بات کرتے ہیں. کہنے لگے جہاں تک کہ ملک کی سالمیت کا تعلق ہے تو ہم رائٹسٹ ہیں, اور جہاں ہماری اکانومی کا سوال ہے تو ہم لیفٹسٹ ہیں. یہ بات بھٹو 1970 میں کہہ چکے. اسلام ہمارا دین ہے, سوشلزم ہماری معیشت ہے, جمہوریت ہماری سیاست ہے, ختم ہوئی بات. آپ نے کیا نہیں کہا. اگر آپ دیکھیے تو یہ جو شدت پسندی کے رویوں میں ایک اور کمال ہوا ہے. اگر آپ اس کو یوں دیکھیں گے کہ خاص طور پر جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے جو ٹریڈرز تھے وہ بزنس مین ہوئے. اس کی بہترین مثال شریف خاندان. بلو آئیڈ بوائے ہے نا جنرل ضیاء الحق صاحب کی گود میں پلے, اور 11 برس جو انہیں ملے دونوں کو, بیوی کو اور ان کو, تو وہ ڈی شٹاپو کھیلتے رہے. اور خیر یہ تو شریعہ کے حق میں بہت سنجیدہ تھے, وہ تو خود ان کو مذہبی پارٹیوں نے روک لیا کہ حضرت ٹھہر جائیے, آپ کہاں جا رہے ہیں, کیونکہ اس پاکستان میں کس کی شریعہ ہوگی. میں اکثر ایک سوال اور بھی پوچھتی ہوں,
دیوبندی کہتا ہے بریلوی مسلمان نہیں، بریلوی کہتا ہے دیوبندی مسلمان نہیں، سنی کہتا ہے شیعہ مسلمان نہیں، شیعہ کہتا ہے سنی مسلمان نہیں، اہل حدیث کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں، وہ کہتا ہے وہ میں پوچھتی ہوں اس ملک میں مسلمان کہاں ڈھونڈنے جاؤں، پھر مسلمان ہے کون؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری ریلیجیس انٹرپریٹیشنز جو ہے وہ پولیٹیسائزڈ ہے، سیکٹیرین ہے، اور ہم دیواریں کھڑی کر رہے ہیں. دین کو میرے خیال میں دنیا بھر میں جو کہیں بھی ہو دیواریں گرانے کا کام کرنا ہوتا ہے، پل بنانے ہوتے ہیں، اس سے لوگوں کے درمیان رابطہ قائم کرنا ہوتا ہے. ہم اس کو شدت سے جوڑے جا رہے ہیں. پھر ایک اور اس مذہبی شدت پسندی میں آپ دیکھیں گے جو بات آئی وہ سعودی عرب کے کلچر کو ہمارے یہاں لانے کی کوشش ہے. مرد اور عورتیں دونوں بڑی حد تک ظاہر میں اپنے ہم ابایا فیشن میں آ گیا، اس کے اوپر جو یہاں خوبصورت بروچ لگتا ہے یا یہاں لگتا ہے اور بہت چمکدار قسم کے اس میں حاشیے لگتے ہیں، بظاہر یہ برقع ہے. اور مردوں کے لیے دیکھ لیجیے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں مرد اب وہ چپلیں پہنتے ہیں جن چپلوں میں پیر جما کے نہیں چل سکتے ہیں، کھسکا کے چلتے ہیں. آپ سے دیکھا کھسر وہ ایک جو گلف سے چپل ہمارے یہاں امپورٹ ہوئی، اچھا وہ تو کھسر کھسر چلتے ہیں تو میری سمجھ میں ان کا کھسر کھسر چلنا آتا ہے. وہ لباس وہ پہنتے ہیں جس میں ٹانگیں بہت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی، so they have to move like this. ہم تو اچھا بھلا صحیح پڑھتے ہیں، ہم تو سیدھا چل سکتے ہیں، اچھے بھلے چلنے والے لوگ تھے، تو ہم نے بھی اپنی چال جو ہے کھسر کھسر کر. مجھے نہیں پتا، شاید بھی بہت چھوٹی باتیں میں ہی دیکھتی رہتی ہوں میرا نہیں بہت کمال کا ڈفرینس ہے یہ سب ہوتا ہے، ہم نہیں دیکھتے. ابا پہنتے ہیں نا اس کا دامن اتنا، اگر ہم بھاگنا ہوتا تو اٹھا کے بھاگتے. ہم تو کس قدر اچھے ہیں، پتا بھاگنا ہے وہ ترنت بھاگے، نہیں کچھ پتا. دوسرا اور جب وہ چلیں گے تو ایک اسپیڈ کے بعد وہ ابا ان کا قید ہو جاتی. تو اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا کہ ریتلے میدانوں والے لوگوں میں چلنے والے لوگ پیر گھسیٹ کے چلتے ہیں، اور پختہ زمین پہ رہنے والے لوگ پیر اٹھا کے چلتے ہیں. یہ فرق جغرافیہ کا ہے، کیونکہ اس میں آپ پیر اٹھا کے چلیں گے تو پیر دھنستا جائے گا. اس میں آپ پیر اٹھا کے نہیں چلیں گے تو کس کس کر کے چلیں. اب ہم نے سوچا یہ بھی انتہائی اسلامی طریقہ. لٹرلی کوا ہنس کی چال چلتی ہے، جو بھی جس کی بھی چال چل رہا ہو مگر اپنی چال نہیں چل رہا. اچھا میں شدت پسندی کے حوالے سے ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں اور اپنی ذاتی بات بھی آپ سے. ہم جو ساؤتھ ایشیا کے مسلمان ہیں، آئی فیل ویری پراؤڈ ٹو بی ساؤتھ ایشین مسلم، ویری پراؤڈ دیٹ آئی ایم اے ساؤتھ ایشین مسلم. عرب مسلم ہم سے بالکل مختلف ہیں، تاریخ، جغرافیہ، طور طریقے، کلچر، زبان، گفتگو سب الگ. ہم بہت مزیدار لوگ ہیں، سچ مچ ہم ہیں تو بھانمتی کا کنبا، مگر ہم نے اس سے سیکھا بہت. ہم مسلمان جب یہاں آئے سب کانٹیننٹ میں تو ہم واقعی بھانت بھانت کے لوگ ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم نے آپس میں ایک ہونا سیکھا. وی انٹرویوڈ ود ایچ ادر. پھر ہم نے دیکھا کہ ہم تو ایک مائنورٹی ہیں، ہمارے پاس جو سامنے جو میجورٹی ہے وہ ہم سے بالکل مختلف ہے. تو ہم نے انہیں جگہ دینی سیکھی. وی لرن ٹو ٹاک، ٹو گیو دیم اسپیس اینڈ ٹو بی ٹالرنٹ. چونکہ ہم ان کے ساتھ ٹالرنٹ رہے، انہوں نے ہمیں حاکم کے طور پر قبول کر لیا. کوئی مشکل نہیں تھا ہمیں 2 دن میں بگا دینا. سچ مچ اگر آپ سوچیں، اگر ہندوستان اکٹھا ہو جاتا، مگر کس وجہ سے؟ ان کا خیال تھا ہم اپنے ساتھ اچھی چیزیں لے کر آئے ہیں، ایک خیال لائے ہیں، آرکیٹیکچر لائے ہیں. اور ایک اور بھی ہندوستان کے ساتھ ایک اور بھی بہت مزے کی بات ہے. چندر گپت نہیں، گپتا فیملی کا چندرا گپتا جو ہے، اس سے پہلے اور اس کے بہت بعد تک رولرز ہندوستان میں باہر سے آئے. حکمران باہر سے کبھی ہون آتے ہیں، کبھی کشان آتے ہیں، کبھی یوچی آتے ہیں، کبھی کوئی آتا ہے، سب باہر سے آتے ہیں. تو ان کے لیے باہر سے حاکم کا آ جانا کوئی بہت اجنبی ہو، چاہے ہیلینسٹک ٹریڈیشن میں آپ رہے ہوں، یونانی آ گئے ہوں، کوئی بھی آئے. چندرا گپتا ایک واحد ہے
جو جس پہ وہ فخر کرتے ہیں نا کہ انڈین نپولین ہے اور یوں ہے اور وہ ہے، اور اس لیے اس کے ساتھ پھر ہم جب یہاں آئے تو ہم نے ایک بہت اچھی کلچرل ایسیمیلیشن کی ابتدا کی. کچھ اپنا کھانا انہیں دیا، کچھ ان کا کھانا خود سیکھا. زبان ایک وجود میں آ گئی جس میں صرف اس وجہ سے وجود میں نہیں آئی کہ ہمیں بازار میں جا کے لہسن پیاز خریدنا تھا، وہ اس وجہ سے بھی وجود میں آئی کہ ہمیں ایک دوسرے سے بھی بات کرنی تھی. کوئی منگولین بولتا آ رہا ہے، کوئی عربی بولتا آ رہا ہے، کوئی سینٹرل ایشین بولتا آ رہا ہے، کوئی پرشین بولتا آ رہا ہے، تو ہم ایک دوسرے کی زبان میں سمجھیں. جب کبھی آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے کو تو شدت خود بخود ختم ہو جاتی ہے. جب آپ حکم دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور نیکی سے بڑا بھوت کوئی نہیں ہے. جس کو یہ بھوت سوار ہو جائے نا کہ میں نیک ہوں کوئی دوسرا نیک نہیں، وہیں سے نیکی ختم ہو جاتی ہے. نیکی تو مسلسل بدلتے رہنے، بہتر کی تلاش کرتے رہنے، آگے جانے کا نام. تو ایک کمال جو ملا کا ہوا وہ یہ ہوا کہ یہ غریب، اچھا ملا اور صوفی کا فرق بھی دیکھیے گا. صوفی بھی آئے بادشاہوں کے ساتھ اور وہ دوست ہو گئے لوگوں کے. انہوں نے اپنی جڑیں یہاں بنائی کیونکہ ان کا پیغام محبت تھا، ٹالرنس تھی، پیس تھی، گیونگ تھی. ملا تو نہ 3 میں تھا نہ 13. اور ہسٹوریکلی یہ جو ملا ہے اہل شرع ہے، یہ ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ رہے. نہیں پتا مجھے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، بٹ اٹس ویری انٹرسٹنگ. اور چونکہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں اس لیے جہاں کہیں سے کامن ایسپریشن کی بات آتی ہے تو ان کی طبیعت میں ایک شدت آتی ہے، کیونکہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کو بچانا ہوتا ہے اور عوام کے سامنے ذل الہی کے ساتھ ہوتے ہیں. ہمیشہ وہ الہی کے ساتھ نہیں ہوتے، علمبردار الہی کے ہیں مگر ساتھ ہمیشہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امپورٹنس ان غریبوں کو ملی وہ ذل الہی کی بدولت ملتی. قائد اعظم کے لیے ملا کے کوئی معنی نہیں تھے، تو ان کا وہ خوف اور وہ ڈر اور وہ دہشت نہیں تھی جو آج ہے. آج آپ کسی کے سامنے کوئی، اور آہستہ آہستہ جو شدت پسندی جسے میں سمجھتی ہوں کہ ہم ڈاکٹرین سے ہٹ کے ریچولسٹک ہوتے جاتے ہیں، اور ہر سیکٹ اپنے ریچول میں انتہائی حد سے زیادہ شدت پسند ہے کہ یہی صحیح ہے اور دوسرا غلط کہتا ہے. اور پھر ہوا یہ ہے کہ ہم آپ دیکھیے معاشرے میں بہت کم لوگ آپ کو اس وقت ملیں گے جو دوہری زندگی نہ گزار رہے ہیں، ڈویلٹی بے حساب. ہم سارا وقت تو اپنے آپ سے لڑتے رہتے ہیں. ایک شدت تو یہی، ملا کا خوف ہم سب کو، بڑا بڑا آپ کا پڑھا لکھا آدمی، بڑا بڑا بزنس مین، کہیں نہ کہیں بیعت کیے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا ہے، جھکتا ہے. اس طرح کی ایک کمانڈ اینڈ اتھارٹی ہم نے انہیں دی. پھر ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں جو سب سے بڑی بات تھی جو مجھے بہت اچھی لگتی، جو فارسی سے کلچر سے آئی ہوگی یا سینٹرل ایشین سے آئی ہوگی، کہ ہم ایک بہت کنسلٹیٹیو قسم کا معاشرہ تھے. گفتگو، ڈائلاگ، ملنا بیٹھنا، مجلسی زندگی. ملا کے آنے کے بعد سے مجلسی زندگی، ملا کے اثر سے میری مراد مجلسی زندگی کم ہوتی گئی، اور ہم بجائے ایک بڑے اس میں تقسیم ہونے کی چھوٹی چھوٹی پاکٹس میں چلے، اور وہاں بھی ہم زندگی کی معمولی باتیں نہیں کرتے. اب ہم صرف جنت کے دروازے کھلواتے رہتے ہیں، اپنے گھر کا دروازہ ہم سے کھلتا ہے. تو یہ جو ایک انتہائی خوابناک قسم کی زندگی انہوں نے ہمارے سامنے رکھ دی. 17 برس کا بچہ بم باندھ کے مرنے کو تیار ہوتا ہے کہ بیٹا مر جا، 70 حوریں تمہارا وہاں انتظار کریں. اچھا یہ حوروں کا انتظار کیا؟ ان مدرسوں میں آپ نے بچوں کو تعلیم بھی دے دی، ان کو ایک طرح کا مائنڈ سیٹ بھی دے دیا، ان کی ایک طرح سے تربیت بھی کر دی. جب وہ جوان ہو کے دنیا کے بازار میں آتے ہیں تو ان کے لیے کوئی ملازمت نہیں ہے، ان کے لیے کوئی کاروبار نہیں ہے، ان کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، ان کی کوئی جگہ نہیں. BA پاس کو یہ تو پتا ہے نا میں کہیں نہ کہیں سیلس مین ہو جاؤں گا، کلرک ہو جاؤں گا. وہ جو اس مدرسے سے فاضل ہو کے آ رہا ہے اس کو کچھ نہیں پتا. اس کے اندر ایک فرسٹریشن ہے. وہ سارا دن یہ طے کرتا ہے کہ وہ 18 برس کا زندگی میں کچھ کر سکتا ہے تو میں 18 برس کا زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا. پھر اس کے لیے کوئی راستہ نہیں رہ گا. ایک اور کام کیا، سپاہی صحابہ ہے جیسے، لشکر جھنگوی ہیں جیسے، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ہے جیسے،
جتنے سوشل آؤٹ کاسٹ تھے نا کسی نہ کسی طرح سے ہم ان سے خفا ہوئے. ان کا یہ ان بدبختوں کو تو پتہ نہیں تم ہمارے پاس بیٹھو. تو جو ایک کرمنل ذہنیت تھی, میں معافی چاہتی ہوں اگر یہ ایک پہلو ہے, یہ جو ایک کرمنل ذہنیت تھی اس کو انہوں نے بڑھاوا دیا. اور کرمنل سوائے شدت پسندی کے کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں. میرا خیال ہے میں تھوڑی دیر کو چپ ہو جاؤں, کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں پھر آگے. چونکہ آپ کا کافی زیادہ آپ نے اچھا خاصا زبان کے اوپر بھی اور مختلف زبانوں پہ کیا ہے, تو ابھی آپ جس طرح پہلے تھوڑا سا بتا رہی تھی, تو زبان کے اندر آپ کو جو تشدد کی چینج ہے وہ کب سے اور کس طرح نظر آتی ہے, خاص طور پہ اردو یا جو بھی یہاں کی لوکل زبانیں ہیں؟ میں اس کو کمپیریٹیولی آپ کس طرح دیکھتی ہیں جتنی زبانیں یہاں ہیں؟ ہم کچھ برسوں تک پہلے اردو بولنے میں شرمندہ نہیں ہوتے تھے, پنجابی بھی ہمیں بولنا آتی تھی. اب ہم پنجابی بھی بہت کم بولتے ہیں, اردو بھی بہت کم بولتے ہیں, غلط انگریزی بولتے ہیں اور بہت زیادہ بولتے ہیں. میں اس کو جو زبان کو بھی ایک طرح سے پولیٹیسائز کیا گیا. آپ نے دیکھا ہے کہ ہم کس قدر عربی کے لفظ بولتے ہیں. علامہ اقبال نے بہت اچھی ایک بات لکھی تھی کہ مسلمان انشاءاللہ اس وقت کہتا ہے جب وہ خود کچھ نہیں کرنا چاہتا کہ جو کچھ کرے وہ اللہ کرے. میں کیوں کروں, یہ میں نہیں کہہ رہی, علامہ اقبال کہہ رہے. اب آپ دیکھیے انشاءاللہ انا للہ ماشاءاللہ, میں آپ کو آپ کی زبان سے ملے آتا ہے. میں کسی کے انتقال پہ جنازے پر گئی اور ایک صاحب یہ کہہ گیا کہ نڈھال ہو رہے تھے اور بے حال ہو رہے تھے کہ ماشاءاللہ کیسا خوبصورت جنازہ. بڑی دیر بعد میں کھڑی ہوئی اور میں نے ان سے کہا کہ حضور ایک دعا مغفرت کر لیتے جانے والے کے لیے, اور دوسرا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ عربی زبان میں ماشاءاللہ زندہ چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ انہیں خوبصورت کہہ دے رہے ماشاء ماشاء ماشاء. اب ان کو نہیں پتا کیا ماشاءاللہ اور کیا انا للہ اور کیا استغفر اللہ, مگر وہ چند لفظ ہیں جو ہم نے اس کے طور پر اختیار کیے. ہماری زبان میں شدت آنی شروع ہوئی ہے. جنرل ضیاء الحق صاحب کو اس کا تحفہ جاتا ہے. کیا آپ اس بات کا یقین کریں گے, میں لاہور کالج میں اردو پڑھاتی تھی تو وزارت تعلیم حکومت پاکستان کی طرف سے خط آیا کہ اب جب اردو ادب پڑھایا جائے گا تو اس میں صراحی, پیمانہ, بادہ, جام, محبوب, نگاہ, کمر, خط و خال, چہرہ, رخسار, اس سب کا ذکر نہیں ہوگا. یہ نہیں پڑھایا گیا. میں نے اس کو پڑھا اور پھر میں چپ ہو گئی. تو میری پرنسپل نے مجھ سے پوچھا کہ سعارف آپ کیا کروں گی. میں کہ جی میں کلاس میں جا کے ان سے کہوں گی کہ تسبیح پڑھو. جام, پیمانہ, بادہ, صحبہ, نگاہ, خم, ابرو, رخسار, کوئی چیز اپنی استعمال نہیں کی جائے. آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ٹی وی کے ڈراموں میں شادی پہلے ہوتی تھی, محبت بعد میں. یہ باقاعدہ تھیمیٹک اناؤنسمنٹس تھی کہ اس کو اس صورت سے دیکھا. زبان بھی اسی صورت سے. اچھا, مولوی نے ہمیں چونکہ شدت سکھائی. ہر شخص موجب قتل ہوا, ہر شخص کافر ہوا. پہلا فتویٰ یہی آتا نا, کافر موجب قتل. شدت آئی ہے, جان لینے سے زیادہ تو شدت کہیں نہیں. اور میں اس کا سہرا بھی میرے محبوب جنرل ضیاء الحق کے ساتھ سر ہے کہ انہوں نے اپنی کرسی بچانے کے لیے ایک معاشرے کو حد سے سوا. اب میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا کہ اب ہم مس کال مارتے ہیں, گپ مارتے ہیں, کھانا کہیں کرتے ہیں, پیسے کہیں کرتے ہیں, آہستہ آہستہ. اور ہم سوچتے ہیں بڑی اچھی زبان بول رہے ہیں, اتنی شستہ, اتنی شائستہ, اتنی نرم. اور یہ ہمارے اندر طاقت کی نشانی ہے. جو بڑک مار سکتا ہو, اوئے طاقتور آدمی, اگر آپ کہیں جناب ہے للو ہے بالکل گولی مارو اس کو. تو آپ کے یہاں تہذیب کے معنی یہ طاقت سے جوڑ رہے ہیں نا, پاور پیراڈائمس. اس لیے زبان جو ہے وہ حد سے سوا شدت پسند آنا ہوتی ہے میرے خیال. اور ایک وقت یہ آئے کہ آپ کہہ دیں کہ یہ آپ نہیں پڑھائیں گے, تو آپ کیا پڑھائیں,
खुतबा, मौलाना, रीश, साफ़ा, अबा, सब लफ्ज़ निकालने, बादा व पैमाना। वो लफ्ज़, अब मज़ीद बात यह है कि शिद्दत इसलिए भी आती है ज़बान में कि आप लिटरल हो जाते हैं, और जब लफ्ज़ कभी लिटरल इस्तेमाल से महज़ब नहीं होते, ज़बान कभी लिटरल इस्तेमाल से आगे नहीं बढ़ती। हर ज़माना अपने लिए उन लफ्ज़ों के मानी, आप देखिए कितने नए लफ्ज़ हैं जो अब हमने अंग्रेज़ी में बोले और उनके मानी बिल्कुल बदल गए। अब हम जिसे सेल कहते हैं, मुझसे और आपसे कोई सेल कहता है तो वो जाने आलम का तोता फ़ौरन ख्याल में आता है। ना बैटरी का सेल आता है, ना एटम का सेल आता है, ना फिज़िक्स पे नज़र जाती। ज़माने ने हमें रोड मैप, 20 बरस पहले कोई कहता रोड मैप तो हम पूछते कहाँ जा रहे हैं, कहाँ का नक्शा चाहिए। लेकिन अब हम एक लाए अमल के नाम पर हमने ज़बान बदलती है, बिल्कुल बदलती है, लेकिन ज़बान फिर हर ज़माने में अपने लिए नए मानी पैदा करती है। हमने ये सोचा कि हम, और एक बात और कहना आप लोगों से भूल गई जो कह देना चाहिए थी ज़बान से, कि हम जिस कल्चर में ज़िंदा हैं वो खौफ का कल्चर है, और खौफ में शिद्दत और ज़बान में भी शिद्दत, वो बहुत पलती फूलती की सोचते हैं अच्छा इससे बढ़ के ज़रा ज़ोर की आवाज़ लगाओ तो ये हमें भी ताकतवर समझे। मेरा एक सवाल ये है कि आपने बात की मुसलमानों की कि इंडिया आए, एक तो ये कि बहुत से मुसलमान, कुछ मुसलमान आए, मर्द ही आए, उन्होंने यहाँ से औरतें जो हैं और ढेरों कन्वर्ट हुए, ढेरों कन्वर्ट। लेकिन आप, क्योंकि हमने जो हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है वो बेसिकली औरंगजेब और अकबर का आपस में कंपैरिजन पढ़ा है। अच्छा, और हमेशा औरंगजेब को उठाया है। तो एक तो उस पे ज़रूर कुछ रोशनी डालिए। दूसरा ये कि हमारे यहाँ यूजली वेस्टर्न इंपीरियलिज्म की बात ज़्यादा होती है, अरब इंपीरियलिज्म की बात कम होती है, तो उस पर भी अगर आप मैं कोशिश करती हूँ जितना मेरी समझ में आता है। अच्छा, आप लोगों को पहली बात तो मैं बहुत खुश हुई रही, बहुत शुक्रिया, मुझे याद दिला दी, मैं भूल गई। अकबर से हम बहुत खफा हैं, नाकारा आदमी था बिल्कुल। क्यों नाकारा था? क्योंकि उसने ज़मीन को कबूल किया और उसकी समझ में ये आया कि अगर हमें यहाँ रहना है तो भूल जाओ ईरान, तुरान, गजनी और बख्तर को। ये जो आगरे के, राजस्थान के करीब की रेत है, अब यहाँ बसना है। पुराने माशरों में भी और आज के माशरे में भी फासला दूर करने का एक तरीका ये होता है कि आप शादी कर लें, या बेटी ले आएं या बेटी दे दें। ये ट्राइबल सोसाइटीज़ में भी था, मेरा ख्याल है आज भी दुनिया में ऐसा है जब आप दरमियान में फासला। अकबर एक एसिमिलेशन की तरफ, सिनर्जी की तरफ थे। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर की गिट्टों में बैठा हुआ, बहुत सख्त खफा है मुझसे। अच्छा, पुराने ज़माने से ये ईरान की रस्म है जो चली आती थी कि बादशाह सुबह को आके अपने महल के किसी झरोके में खड़ा होता था और लोग नीचे खड़े होते थे और उससे बराह रास्त अपनी बात कर सकते थे। अजमर मियाँ आए, उन्होंने ये शुरू किया और उसका नाम झरोका दर्शन रखा। उन्होंने कहा कि ये तो अब ख़ुद को, उसने अपने आप को हिंदू बादशाह के तसव्वुर में पेश किया है जहाँ बादशाह और खुदा एक हो जाता है। उनके यहाँ तो डेटी हो जाता है, नहीं, ह्यूमन मैनिफेस्टेशन। फिर उस गरीब ने एक दीन इलाही शुरू किया। फिर उसने अपने हमारी बदनीयती और बदगुमानी की इंतहा नहीं, उसने अपने सिक्कों पर लिखा अल्लाह अकबर। मैं जानबूझ के बात आपके सामने, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये वो अल्लाह अकबर है जो हम और आप कहते हैं। उसने कहा नहीं, ये तो खुद को अल्लाह कह रहा है। अगर वो खुद को अल्लाह कहे तो अकबरुल्लाह लिखना चाहिए, अल्लाह अकबर में वो नहीं। मेरा ख्याल है वो यूनिवर्सैलिटी ऑफ बिलीविंग इन वन गॉड और गॉड बीइंग एवरीवेयर उसने किया हो। अच्छा चलिए, वो बहुत बदनीयती सही, थोड़ी देर को मान लें, बिल्कुल हिंदू आइज हुआ, तबाही फेर दी उसने, जो आपसे वो ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की कहानी भी कहती होंगी। लेकिन उसने ये ज़रूर किया, उसे वो सल्तनत मिली थी जो एक दफ़ा बस की और उजड़ गई थी।
दादा तो कर गए, बाप को भगा दिया निज़ाम सक्का साहब ने, मुद्दतों खाक छान के वापस पलटे। तो अकबर का जो बचपन है या जो अकबर की शुरू की ज़िंदगी है वो एक तकलीफ़ की, एक मशक्क़त की ज़िंदगी है। और उसने ये जाना कि ये देश बदेश की खाक छानना हमारे हक़ में नहीं होगा, हमें कहीं ना कहीं जम के रहना होगा। अब मेरे प्यारे औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, और ये आप देखिए मुल्ला की शिद्दत पसंदी, मैं बहुत ममनून हो रही हूँ उनकी इस बात। बाप को कैद किया उन्होंने क्योंकि तख्त चाहिए था। कैसा अच्छा मुसलमान बेटा। दारा शिको जो उस ख़ानदान का इंटेलेक्चुअल है, फ़लसफ़ी है, सूफियाना मिजाज रखता है, मिस्टिसिज्म की तरफ माइल, उसको उन्होंने ख़त्म किया कि इसके पास तो दिमाग है, ये सोच सकता है। तीसरा भाई शाह मुराद, जिसकी आंखों की खूबसूरती ईरान और अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान तक मशहूर थी, और जो कोई उसे देखता था उससे पहली बात ये कहता था कि क़ुरबानत बचश्मतान। ये उससे यानी बजाय बादशाह और शहज़ादे कहने के, उससे पहली बात ये कहती थी कि तुम्हारी आंखों पर कुर्बान हो जाओ। उन्होंने उसकी आंखों में गर्म सिलाइयाँ करवा दी। अब वो एक बहन थी ज़ेबुन्निसा, कमाल खातून थी, शेर कहती थी, फ़लसफ़ा समझती थी, तसव्वुफ़ में दरक रखती थी, गुफ्तगू बहुत अच्छी करती थी। उनका औरत हो गई, उन्होंने उसको ला के यहाँ बेगम कोट में पाबंद किया, शहर लाहौर के सबर्ब्स में। एक शहजादा उससे मोहब्बत करता था, आकिल खान उसका नाम, शहजादा कह लें या सरदार कह लें, और वो उससे मिलने आया और डर के मारे एक देग रखी हुई थी उसमें घुस गया। ये तारीख लिखती है और ये तारीख महफूज है। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए और बहन से पूछा कि देग में क्या है, क्या हो रहा है। उसने कुछ भी नहीं, ऐसे ही रखी थी, नहाना चाहती थी तो पानी गर्म करवाऊंगा। समझता था कि उसमें क्या है। खड़े होके कहा अपने खादिमों से कि इसके नीचे बहुत तेज़ आंच से पानी गर्म करो ताकि मेरी बहन ठंडे पानी से न नहाए। जब यकीन हो गया कि अकल खान दम घुट के मर गया होगा तो वो वहाँ से मोहब्बत करने वाले भाई चले गए। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में शाहजहां के हाथ की लिखी हुई तहरीर मौजूद है जिसमें उसने बादशाह हिंद, शहंशाह ज़ीजा, आली मकाम व आली मरतबत मुहीउद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर को ये दरख्वास्त दी है कि मैं जिस जेल खाने की जिस कोठरी में हूँ उसमें इतने 2 सुराख बनवा दिए जाएं कि मैं वहाँ से ताजमहल को देख सकूँ। बादशाह ने कमाल फयाजी करते हुए वो 2 सुराख बनवा दिए। मैं उस कोठरी में भी गई और वो बस इतनी ही जगह यूँ है तो कि आप उस पर आँख रखें तो दूर से आपको ताजमहल। किस कदर फयाजी। शाहजहां ने दूसरी अर्जी बेटे को लिखी कि मेरा यहाँ जी बहुत घबराता है तो मुझे इतनी इजाज़त दे दो कि मैं बच्चों को यहाँ पढ़ा लिया। उसके हाथ की तहरीर इंडिया ऑफिस में मौजूद है जिस पे लिखा है कि बादशाही रफ्त खूब बादशाही न रफ्त, कि बादशाही चली गई मगर बादशाहों का मिजाज नहीं गया। अभी भी पढ़ाना चाहते हो, वांट अथॉरिटी ना, बच्चों को मेरे पास भेज दिया जाए। उनको एक और खप्त शुरू हुआ था कि वो दक्कन फतह करेंगे जो किसी मुग़ल बादशाह से पूरी तरह काबू में मराठे नहीं आते थे। दक्कन फतह करने गए, वहाँ का भी एक बहुत मज़े का किस्सा सुनिए। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जो टोपियाँ सीते थे, कुरान लिखते थे, सितार दफन करते थे, सितार भी दफन किए थे, तबला भी दफन किया था कि ये सब जो है ये गलत बातें हैं, इस्लाम होना चाहिए। वहाँ गार में कोई दरवेश रहते दक्कन औरंगाबाद के करीब। औरंगज़ेब ने कहा कि उनको मेरे पास लाया जाए। वो जब उनका कासिद उन तक पहुँचा तो बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मैं फ़कीर आदमी हूँ, मैं किसी दरबार में नहीं जाता। औरंगज़ेब ने कहा कि अच्छा मैं उनसे मिलने जाऊँगा। तो जब औरंगज़ेब वहाँ पहुँचे तो उस गार के ऊपर 2 दरबान खड़े थे। खैर ये इजाज़त ले के अंदर गए और पहली बात इन्होंने जाके उन बुजुर्ग से ये कही कि दरे दरवेश दरबाना दायत, कि दरवेशों के दरवाजे पर दरबान नहीं होना चाहिए। वहाँ से पलक झपकने से पहले जवाब आया कि बेबायत बेबायत।
ہونے چاہیے تا سگے دنیا نہ آیا، تاکہ جو دنیا کا کتا ہے وہ اندر نہ آ سکے۔ یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں مجھے نہیں پتا کہ صرف ٹوپی سینے پہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، قرآن لکھنے پہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور جو ان کے انسانی مظالم ہیں باقی تو چھوڑ دیجیے، جو اپنے خاندان باپ اور قرآن اگر پڑھیے جسے وہ لکھ کے گزارتے تھے زندگی، تو قرآن میں بہت مزے کی بات ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں پہلی بات ہے آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لیا، دوسری بات ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، یہ سورہ بقر کی 83 آیا ہے، اینی بڈی کین فارم، اور تیسری بات ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ پر ایمان، خدا کی اطاعت کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی، اور پھر چوتھی وذی القربیٰ، وہ لوگ جو تمہارے قریب ہیں، والیتامیٰ، وہ جن کی کوئی سسٹیننس کرنے والا نہیں ہے، والمساکین، جو غریب ہیں، وابن السبیل، سوسائٹی ایٹ لارج۔ 7 چیزوں کے بعد ہے 8ویں چیز اقیموا الصلاۃ، اور 9ویں چیز ہے آتوا الزکاۃ۔ ملا کے ہاں پرائرٹیز بالکل مختلف ہیں۔ آپ نماز کی قضا ہے نا، یہاں کوئی گر رہا ہو تو میں کہوں گا ٹھہر جانا، دوبارہ گرنا، میں نماز پڑھا، تمہیں اٹھایا گرو، پھر سے گر لینا، پھر نہ اٹھانا، گرتے کو تھام لیجیے، نماز کی قضا ہے، اللہ میاں نے اپنے حقوق جو ہیں وہ کر۔ اورنگزیب کے ہاں جو ہم یہ ملا کا جو مزاج ہے نا، ریچولیسٹک مینیفیسٹیٹو نظر آنا چاہیے۔ جو 2 صورتیں ہیں نا، ظاہر و باطن کی، ایکسوٹرک اور ایسوٹیرک، اور میرا خیال ہے دین میں کوئی بھی دین ہو اس میں باطن بہت ضروری ہے۔ آپ بدلیں گے خود، آپ جیسے دوسرے بدلیں گے، معاشرہ خود بخود بدل جائے گا، لیکن پاور پیراڈائم یہ ہے کہ سب کچھ اوپر سے نیچے آنا چاہیے، سب کچھ یوں ہونا چاہیے، نہیں ہوتا، آپ کو بدلنا ہوگا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا الزام اور بھی دیا اپنے باپ کو، جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کے زمانے میں سارا خزانہ خالی ہو گیا، انہوں نے کہا یہ میرے ابا شاہ جہاں جو تھے تاج محل بنواتے رہے، انہوں نے کچھ اس میں چھوڑا نہیں۔ مجھے اور آپ کو تاریخ کے دوسرے حوالے یہ بھی بتاتے ہیں کہ جتنا پیسہ تھا وہ آگرے سے دکن تک کی فوج مہم میں، یہ مسلسل فوج جاتی تھی اور گھوڑوں پر اور لوگوں پر خرچ ہوتا تھا، اتنا تو تاج محل پر کبھی ہو نہیں سکتا۔ سو آپ یہ دیکھیے کہ اکبر کے ماڈرنزم کو، if I may use a word for that، یا اکبر کی سینرجی کو ٹوٹلی اسلام سے ہٹا کے دیکھا گیا، اور وقت کی یا حکومت کی یا اس جگہ کی ضرورت کو الگ کر دیا گیا۔ جو کچھ عالمگیر نے کیا وہ بھی وقت کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی وقت کی ضرورت نہیں ہے، وہ حکومت کا بھی تقاضا نہیں ہے، اس سے روپیہ پیسہ بھی کوئی نہیں آتا، مگر چونکہ اس میں اسلام داخل ہو گیا اس لیے ہم نے رحمت اللہ نومنکلیچر لیبلز۔ آپ مولانا فضل الرحمان سے کہیے نا کہ ذرا اپنی SUV سے اتر آئیے، ڈیزل کی پرمٹ چھوڑ دیجیے، ان کا نام خام خواہ لوگوں نے مولوی ڈیزل رکھا، از نون ایز مولانا ڈیزل، اور گزاریے میری اور آپ جیسی زندگی۔ نہیں، وہ سب صحیح، وہ 1973 کے یا ان کے تناظر میں وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں۔ تو یہ جو ڈویلٹی ہے، میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ میرے لیے اسلام کے معنی کچھ اور ہیں اور ان کے لیے اسلام کے معنی کچھ اور۔ یقیناً جب مجھے غصہ آئے گا اس پر کہ سارا اسلام مجھے پر کیوں کر، شدت تو آئے گی نا میرے اندر، غصہ تو شدت کی ایک کیفیت ہے۔ عرب امپیریلزم جی۔ ویسٹرن، اچھا، جو ہمارے پاس جو ویسٹرن امپیریلزم آیا، خاص طور پہ لیٹ می کال اٹ برٹش امپیریلزم، کچھ انگریزوں کا بھی کچھ دماغ خراب ہے تھوڑا سا، وہ جہاں جہاں کالونائزر رہے عجب بنوولنس کی، ٹھیک کھایا کمایا لے گئے، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ وہ اتنے بادشاہ تھے کہ سب ہمیں لے گئے، مگر اس کے بدلے میں جہاں وہ رہتے تھے اس جگہ کو کسی نہ کسی طرح مہذب کرنے کی ضرور کوشش کی۔ اس شہر میں بھی آپ کو مجھ سے بھی زیادہ بزرگ خواتین ملیں گی جو آپ کو یہ بتائیں گی کہ گلیاں صبح فجر کے وقت دھل جاتی تھی اور نالیوں کے ساتھ چونا پڑ جاتا تھا اور کوڑا اٹھ جاتا تھا۔ وہ آج بھی یاد کرتی کہ فرنگی چنگا سی، گورا چنگا سی، کوڑا چکن نہیں آتا۔ آج بھی میں آپ کو لے چلوں محلے کا کے زیاں میں،
آپ دیکھیے کیا کیا غضب کی خاتون وہاں موجود ہے، کیا کیا غضب کی خاتون وہاں موجود ہے. انتہائی سمجھدار خواتین ہیں. when I'm pinpointing to the Kakezais of Lahore, بہت سمجھدار خاتون ہیں. اور یہ وہ خواتین ہیں جو ان کے شوہروں کی جو بزنس ہے، بیسیکلی وہ بزنس میں they were the greatest supporters for that. بڑی بیک بون. تو یہ جو عرب امپیریلزم، اور انہوں نے ہمارے لیے اپنی تعلیم دی ہوگی، اور تعلیم کے دروازے تو کھولے. صحت، صفائی، کچھ رہنا سہنا طریقہ، ایک طرح سے ہمیں کنٹمپریری ورلڈ کے قریب کیا. جس دنیا میں وہ رہتے تھے اس دنیا کے قریب کیا. تو نیچرلی ہم نے انگریزی بولنی شروع کی. ہم چھوٹا حاضری بڑی حاضری میں گئے، ہم چھوٹے پیگ بڑے پیگ میں بھی گئے. ہمیں والز بھی آیا، ٹھیک، ہم نے کنسرٹ بھی سیکھے. آئے گا یہ سب کچھ. کبھی کوئی زبان اکیلی نہیں آتی، اپنے ساتھ خیال لے کے آتی ہے. خیال کبھی اکیلا نہیں آتا، اپنے ساتھ ایک پورا کوئی نہ کوئی اس خیال کا پہلو ساتھ لے کے آتی. یہ چیزیں الگ نہیں آتی. کوئی سمجھے صرف زبان آ گئی، صرف خیال آ گیا، ایسا نہیں. عرب امپیریلزم کو نہیں پرواہ کہ آپ پڑھیں یا نہیں پڑھیں، صحت ہو یا نہیں ہو، صفائی ہو یا نہیں ہو. آپ کے گھر میں تبلیغی جماعت والے آتے ہوں گے دستک دینے، نماز پڑھنے چلو مسجد، چلو آتے ہیں، آئیے. بہت تمیز سے بات کرتے ہیں ویسے. آئیے مسجد میں نماز پڑھیں. کوئی مجھ سے یہ کہنے کیوں نہیں آتا کہ آئیے یہ جو کوڑا باہر پڑا ہے جا مل کے اٹھائیں، آئیے سڑک پہ جھاڑو دے دیں، آئیے 4 بچوں کو پڑھا دیں. میں ایف سی کالج میں جو پڑھاتی ہوں سو پڑھاتی ہوں. میری اصلی خوشی ایک اور ہے، میں کچی آبادی کے بچوں کو جا کے پڑھاتی ہوں. ان کے اماں ابا کا لوگ کہتے ہیں لالچی ہے، لالچی نہیں ہے. وہ بچہ اگر روز کا 100 روپیہ بھی لے آتا ہے تو اس گھر کا آٹا نکل آتا ہے اس کے 100 روپئے. وہ چاہے ٹائر پنکچر لگا کے آتا ہو یا کہیں گاڑی صاف کر کے لاتا ہو یا کچھ. عرب امپیریلزم میں یہ آیا، اور عربوں کے مزاج میں ایک شدت ہے. عربوں کے مزاج میں، یہ میں ان کے ساتھ غصے میں نہیں کہہ رہی ہوں، تاریخی طور پر اور وہ جغرافیے کا اثر ہے. ان کے مزاج میں ایک شدت ہے. اور انہوں نے ہمیں صرف، اچھا ایک اور مزے کی بات یہ ہے، آپ نے کبھی سعودی عرب کا جھنڈا دیکھا؟ کیا ہے کوئی مجھے بتائیں. تلوار کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ساری عمر ہو گئی ہمارے زمانے سے لڑتے ہوئے ہمیں آن این انٹلیکچوئل لیول کہ یہ غلط ہے کہ ہم تلوار کے ذریعے پہلے تھے. ہم نے ان کے جھنڈے پر تلوار کے اوپر کلمہ لکھا ہو. بادشاہت کہاں ہے؟ اب میں نے ان کو ایک دن ایک اور بھی اپنی آبزرویشن بتائی تھی کہ شاہ فیصل نے کہا تھا کہ اب عرب بادشاہ و شہنشاہ و ملک نہیں کہلائیں گے، وہ خادم حرمین شریفین کہلائیں گے. جس دن سے ہمارے شریفین وہاں سے واپس آئے اب وہ اس کو خادم اعلیٰ پنجاب کہتے ہے. عرب امپیریلزم یا نہیں؟ اس پچھلی دفعہ تک تو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. اب وہ چونکہ ہم نے شریفین وہاں بھیجے واپس آئے تو وہ خادم اعلیٰ پنجاب ہے. آپ دیکھیے کہیں نہ کہیں لاشعوری طور پر مین بولیوارڈ کے کھجور کے درخت تو پرانے نہیں ہیں. مین بولیوارڈ کے کھجور کے درخت میاں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے اس وقت کے ایک ایک درخت 7.5 لاکھ روپے کا. ارے بدبختو 10 روپے کا نیم کا پیڑ لگایا ہوتا، ہوا بھی صاف ہوتی، سایہ بھی بہت ہوتا، بچے شاید جھولا بھی جھول لیتے اور شہر ٹھنڈا بھی ہو جاتا. ہماری ایک دوست ہے، اس کا بہت اچھا شعر ہے کہ عجیب شخص ہے جلا کے ہاتھوں سے اپنے شہر کے سارے پیڑ، عجیب شخص ہے سائے تلاش کرتا ہے. یہ انہوں نے کیا، اب نہ اس میں کھجور اگ رہی ہے نہ میرے ارمان اگ رہے. نیم کے پیڑ پہ کم از کم دونوں چیزیں تو نے بولی بھی لگتی تھی، ارمان بھی اگتے تھے. کیوں نہیں ہم ٹالی لگا سکتے؟ کیوں نہیں ہم کیکر لگا سکتے؟ کیوں نہیں ہم چرس لگا سکتے؟ ہندوستان سے وہ اشوکے لے آئے، الٹے اور سیدھے دونوں.
اس کو ہم اشوکا کہتے ہیں کیونکہ اس کی شکل لاٹ سے ملتی ہے نا، سیدھا جاتا ہے وہ اشوکا. وہاں سے 7.5 لاکھ اسلام آباد جا کے دیکھی. اور مزہ کیا ہوا کہ لگنے کے بعد وہ دق زدہ مریض کی طرح سے ان کے پتے یوں لٹکے رہے، نہ سایہ نہ ہوا. وہ اس موسم کے لیے نہیں بنے. اچھا کیوں آئے ہوں گے آپ کے خیال؟ شیوخان عرب کی بھی بزنس واہ پھیلی ہوگی اور ہمارے بھی دام بہت اچھے کھڑے ہوئے ہوں گے اور ہم انتہائی ایماندار لوگ کبھی ایک پیسہ ادھر سے ادھر نہیں کرتے. 7.5 لاکھ روپے کا ایک درخت ہے اور ہم اپنے سایہ دار درخت کاٹ کے. یہ عرب امپیریلزم نہیں ہے تو کیا؟ جوتوں کی میں نے آپ کو ابایا دیکھ لیجئے، داڑھی دیکھ لیجئے، صافے دیکھ لیجئے، حلق سے بولنا دیکھ لیجئے. جب مجھے اور آپ کو ڈرانا ہوتا وہ حلق سے بولنا شروع کر دیتا ہے اور ہم ذکر نہیں کرتے اس کا. شاید ابھی ابتدا ہے یا شروع ہے یا کوئی باہر والا. ویسٹرن امپیریلزم کی تو آپ ڈھیروں باتیں کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں سارا نیشنلزم کا تصور ہے، نیشن اسٹیٹ کا تصور ہے، جتنے ڈیموکریٹک پرنسپلز ہیں یہ سب ان کا تحفہ ہے. تو باقی تحفے بھی تو آ رہے ہیں. ایبسولوٹ اتھارٹی کا تصور برٹش امپیریلزم کا نہیں ہے، عرب امپیریلزم کا. جہالت کی داد. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پڑھی ہوگی، رحیم کو میں کتاب دینے کو، کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. یہ کتاب ہے ایک امریکیوں کی ایک اور بات کے صدقے جائیے. پہلے جہاں جاتے ہیں کنسلٹنٹ ہو کے یا جو کچھ بھی ہو کے، جو اپنا مقصد ہوتا ہے وہ پورا کر لیتے ہیں، اس کے بعد ایک کتاب لکھ دیتے ہیں سچی. کوئی لکھے گا کسی دن اسامہ بن لادن پہ بھی ایک کتاب، کوئی بہت دور کی بات نہیں. اس میں اس نے لکھا کہ جی میں وہاں گیا اور میں ان کا اکنامک ایڈوائزر تھا اور سعودی عرب کو ہم نے یہ کہا کہ تمہارا سارا پیسہ ہم امریکہ کے ریزرو بینک میں رکھیں گے. ریزرو بینک میں پیسہ رکھنے کا مطلب ہے جیسے میں اور آپ اپنا اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک میں لے جائیں جو ٹوٹو بھی نہیں دیتا. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اس کے تو 1% ہوگا. ٹھیک، ان کا وہ % بھی جو ملے گا وہ ہماری مرضی سے خرچ ہوگا جہاں ہم چاہیں گے. ہم ایئرپورٹس بنائیں، ہم شاپنگ مالز بنائیں، ہم پلازاز بنائیں. ان کا یہ بھی ٹھیک. یہ تو بہت خوش ہوتے گئے کہ جو ہم کہتے جاتے ہیں یہ اتھارٹیز مانیں. آخر میں انہوں نے پوچھا کہ آپ ہم سے کچھ چاہیں گے in return, can we do something for you? What would you like us? کہنے لگے don't touch the monarchy. جو چاہو کرو، وہ مونارکی کو مت چھوڑو. آپ کو مبارک ہو. ہیرٹس جو ہے ایک شیخ صاحب کا ہے. میں وہ بھی انڈر امپیریلزم ہے، صرف ہم ہی نہیں ہیں. اور کوئی سوال؟ میرا آپ سے تعارف جو تھا وہ پی ٹی وی کے تھرو ہوا تھا. ایک پرانے لاہور کے دروازے کہتے ہیں، وہ بہت ہی ایک اعلیٰ ڈاکیومنٹری سیریز تھی اور وہ ابھی تک میرے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے. تو آپ کچھ تھوڑا سا اس کلچر کے بارے میں بتائیں. اور مطلب جیسے وہ تھوڑا سا اب تو صرف ایک ہی علاقہ ذہن میں آتا ہے، بٹھا دیا گیا اس علاقے. نہیں دیکھیے، جیسا کہ کسی بھی ایک تاریخی سرسبز شاداب باغ و بہار شہر کا کلچر ہوتا ہے ویسا ہی لاہور کا تھا. اور ہم لاہوری جو اصلی لاہوری ہیں، جو کہ بہت کم لوگ رہ گئے، اب لاہور میں اصلی لاہوری بہت کم رہ گئے، باہر سے آئے ہوئے لوگ زیادہ ہیں. ان کو زندگی میں 2 چیزیں بہت پسند ہیں، ایک کھانا اور ایک ہنسنا. They really knew how to be happy and how to enjoy good food. اللہ شریفین خادمین شریفین کا بھلا کرے کہ انہوں نے گول منڈی کی فوڈ اسٹریٹ ہی اڑا دی، خفا ہو گئے. آپ کو خبر اس بات میں آپ لاہور کو دیکھیں گے، کہتے ہیں اس کا نام لاہور جو ہے وہ رام کے بیٹے لوہو کے نام، اتنا پرانا جاتا. اردو کا پہلا شاعر سعد سلمان لاہوری، امیر خسرو سے پہلے. اور جو آرکیٹیکچر ہے وہ زیادہ تر مغل ہے، لیکن کہیں کہیں آپ کو پٹھان جو مغلوں کا ہے یا انڈین آرکیٹیکچر، کلونیل آرکیٹیکچر تو آپ کے آنکھ کے سامنے بہت زیادہ. تو جس کسی شہر میں جذب کرنے کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے وہ زندہ رہتا ہے. اور جو شدت پسندی ضد سے بھی آتی ہے. ہم یہ نہیں کرتے. ہم
ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے یہ 2 فیوریٹ جملے ہیں. ہم ایسا نہیں کرتے, ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. یہ ضد ہے, زبان میں بھی ضد ہے, خیال میں بھی ضد ہے, عمل میں بھی ضد ہے. لاہور ایسا ضد کا شہر نہیں تھا, بہت ہنستا گاتا بستا, اور جو پرانی شہروں کا مزاج تھا محفوظ شہر بناتے تھے اور مل کے جینا سکھاتے تھے. اچھرا گاؤں تھا لاہور کا, مزنگ گاؤں تھا لاہور کا. آج اچھرا یہ تھرو آف اسٹون جو ہے اچھرا. تو اس لیے آپ مجھ سے لاہور کے لیے جتنا باتیں کرنا چاہیں میں کر سکتی ہوں. مائی فرسٹ لو از لاہور. بہت خوبصورت شہر ہے اور بہت دل سے بسایا گیا. ایک بات, کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ ارائی ارائی کیوں کہلاتے ہیں؟ نہیں, ارائیاں کو بھی نہیں پتا, ارائیاں کو بھی نہیں پتا. رعایا ایک لفظ ہے, اس کی جمع ہے رائی, رے الف ایم یہ رائی. مغلوں نے جہاں جہاں اپنی عمارتیں بنائیں اس کے مینٹیننس کے لیے لوگ چھوڑے پیچھے. لاہور شہر میں انہوں نے ایک معاشرے کے ایک حصے کو, سیکشن آف سوسائٹی, اپنے باغوں اپنی عمارتوں کی حفاظت کے لیے چھوڑا, اور اس کے بدلے انہیں زمین دی ٹو گرو ویجیٹیبلس, کچن گارڈنرس, تاکہ وہ اپنی آخر مینٹیننس کہاں سے کریں گے اور اپنی سسٹیننس کہاں سے کریں گے. تو ایک طرح سے بڑی عقل مندی بھی ہے. دلی سے روز تنخواہ کا چیک نہیں آ سکتا, تو آپ اپنی تنخواہ کا چیک خود پیدا کر لیجیے. زمین مغل پورہ کے جتنے میاں لوگ, باغبان پورہ کے جتنے میاں ارائیں, یہ وہ بیسیکلی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں زمین دی گئی, دا کچن گارڈنرس, تاکہ وہ یہ مغل باغوں کی مینٹیننس, دیکھ بھال, خوبصورتی سب کا خیال رکھیں. تو اس کی جمع ہے ارائی. رائی اردو میں یا پنجابی میں وہ رائی ہوگی. That's how it went. سمجھداری. اور آپ کو شاید یہ بھی پتا ہو کہ اس وقت ایک پوری ٹنل تھی جو قلعے سے شالمار تک آتی تھی, اور اس میں بگی چل سکتی تھی, گھوڑے چل سکتے تھے. تو they never needed a pilot jeep or a hooter. وہ نیچے نیچے گئے اپنے رائلٹی, چاہے شہزادے یا شہزادیاں یا جو سیر و تفریح کی, اور واپس کر لیتا. سو جو پرائیویسی کا تصور ہے, جو پبلک کنوینئنس کا تصور ہے, وہ موجود ہے. آج ہمارے یہاں تو ابھی تو شکر ہے, اس کلمہ چوک کا نام میں نے آج کل استغفر اللہ چوک رکھا ہوا جو اس کا حال ہے. لیکن جب خادم اعلیٰ پنجاب وہاں سے گزرتے ہیں, اگر اب تو وہ ہیلی کاپٹر پہ آنے جانے لگے, لیکن جب وہ رائیونڈ سے ادھر گزرتے ہیں تو آدھا گھنٹہ 45 منٹ تو کہیں گئے ہی نہیں نا کہ آپ کھڑے ہیں رستے. تو انہوں نے رستہ بنایا. اور یاد رکھیے گا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قلعہ دیکھا ہے؟ ہاں, شیش محل دیکھا. شیش محل میں وہ ایک چھوٹا سا کمرہ دیکھا ہے جو بادشاہ کی خوابگاہ کہلاتا ہے. اس کے بغیر تو شیش محل ہی کچھ نہیں ہے. کتنا سا تو کمرہ ہے, وہ 6x6 ہوگا بہت سے بہت. ہمارے تو آج کل کے واش روم اس سے بڑے ہوتے ہیں جتنا وہ اچھا, اس میں بہت مزہ ہے. ایک نیش ہے دیوار, اس میں پھول بنے ہوئے بھی, ایک درمیان میں چھوٹا سا فوارہ ہے, چھت پر شیشے لگے ہوئے. بادشاہ کا پلنگ تو وہاں کوئی آ نہیں سکتا, یقیناً توشک پہ احمدی نژاد کی طرح سے گدے پہ سوتا ہوگا. اور ویسے بھی ایرانین, افغانین, سینٹرل ایشین ٹینڈنسی میں بیڈ سے زیادہ فرش پہ سونے کی رسم. وہ وہاں سوتے تھے, فوارے سے پانی ساری رات چلتا تھا. ایک پھولوں کا گلدان یا گملہ ضرور اس نیش میں, اس طاق میں رکھا. اور ایک خادم کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ شمع لہراتا رہے, تاکہ جب مشعل جلائے رکھے کہ جب بادشاہ کی آنکھ کھلے تو اس کو لگے کہ وہ ستاروں تلے, ستاروں بھرے آسمان کے نیچے سوتا ہے, ٹھنڈی ہوا, پانی کے کنارے. تو قدرت سے جو قرب ہے وہ خود آدمی کی طبیعت کو, شدت کو ختم کرتا. میں اپنی شدت میں ایک اپنے جغرافیے کو جو ہم نے بدلا ہے, پیڑ کاٹتے جاتے ہیں, سیمنٹ کا جنگل بساتے جاتے ہیں. پیڑ کی جو نرمی اور سرسبزی اور شادابی ہے, اس کی جگہ سیمنٹ کی سختی ہماری طبیعتوں کی طرف آتی ہے. میرے سبزی والے نے مجھے پچھلے سال خاموش کر دیا, میرا سارا علم اس نے میری مٹھی میں دیا اور گھر گئی. میں اس سے سبزی لیتی ہوں ہمیشہ. میں نے کہا کہ یہ تو سبزی رکھی,
ਮੁਰਝਾਈ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਜੀ ਜੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਭਿੰਡੀ ਖਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਛੋਟੀ कहते या कॉलोनियाँ बनाओ। तो जितनी हमने कॉलोनियाँ बनाई हैं वो सब हमारी किचन गार्डन की जगह थी। बड़ी फसल यहाँ नहीं होती थी। दीज आर ऑल वेजिटेबल ग्रोइंग सब जगह। सब अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे हर घर पे अब क्या उग रहा है, माशाअल्लाह। अब सब्जी की जरूरत नहीं रही ना, वो मेटल का माशाअल्लाह। जितना पैसा गलत रास्ते से आता उतना बड़ा माशाअल्लाह लिखा। पहले हाज़ा मिन फजले रब्बी लिखते थे कि जो कुछ है वो अल्लाह के फजल से। लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया कि यकीनन सही रास्ते से पैसा नहीं आ रहा। उनका हटो यार, तुम लोग बेवकूफ़ हो, नया लफ्ज़ ले आते हैं, नज़र से बचाएंगे। उसका नाम रख दिया माशाअल्लाह, या कलाम पाक की आयतें लिखी। क्या इस सिर्फ लेबल से, सिर्फ लिप सर्विस से माशरे महज़ब हो जाते हैं, लोग नेक हो जाते हैं, ज़बानें शाइस्ता हो जाती हैं। मुहज़्ज़ब आदमी मुहज़्ज़ब ज़बान बोलेगा, गैर मुहज़्ज़ब आदमी गैर मुहज़्ज़ब ज़बान बोलेगा। सब्र और तहम्मुल वाला शख्स नर्म और शाइस्ता ज़बान बोलेगा। आप हमारे यहाँ तो पलक झपक जाए ना इशारे पे, अगर आप खड़े सड़क पे तो पीछे से पैंग, एक आपकी पलक झपक गई क्या आपने। और दुनिया भर में पीला इशारा है सब्र का, हमारे यहाँ पीला इशारा है दौड़ का, कौन आगे निकलेगा। जैसे बच्चों से रेस लगवाते हैं, कौन आगे। और अरबों के यहाँ सब कुछ है सिवाय अकल नहीं। सब्र तहम्मुल और नरमी नहीं है, बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं, बहुत जज्बात, बहुत हसास। सोचना आप लोगों के लिए। अच्छा तो कोई आपका और किसी का सवाल है तो, या नहीं है तो फिर वो आखिरी सवाल कोई हाँ। पूछ- अच्छा किसी का है और सवाल? नहीं, मैंने बातचीत इतनी अच्छी की, कोई सवाल नहीं। बहुत ही नहीं बताए। नहीं लेकिन अच्छा आपने भी बड़े मुश्किल हालात देखे और आप कर चुके, एक बड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव रहा है इन चीज़ों के ऊपर। तो ज़ियाउल हक का पीरियड आपने देखा, गुफ्तगू से अंदाज़ा होता है कि वो आपके लिए मुश्किल रहा होगा। तो और ख़ास तौर पे हम लोग जो अब होश में आ रहे हैं, तो हम लोग एक बड़े ही मुश्किल माशरे में आ रहे हैं, बड़े ही शिद्दत वाले माशरे में आ रहे हैं। तो उससे आप उस माशरे में आ रहे हैं जिसमें खानों में तकसीम है माशरा, और उन खानों को तोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन ना चाहते हुए भी उससे एक तबीयत में शिद्दत आ जाती है, जैसे आपने बात की थी। तो आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ एक लिस्ट बता दें जिससे, अगर आप बता सकें कि जिससे हम इस शिद्दत को अपनी तबीयत से रोकने की कोशिश बहुत करें। छोटी सी बात, मैं एक ही बात आपसे कहूँगी, अगली दफ़ा मुलाकात हुई तो पूछूंगी कि उससे कोई फ़ायदा हो। थोड़ी सी बर्दाश्त। कोई बात बुरी लगी हो तो एक लम्हे को रुक जाए, ठीक, बजाय उसका फौरन तुरंत उस पर रद्द अमल करें। थोड़ी सी बर्दाश्त। और बर्दाश्त से मामला ज़ियाउल हक साहब से एक उन्होंने कॉन्फ्रेंस फरमाई अदीबों और इंटेलेक्चुअल्स और मुफक्किरों, और उन्होंने उसमें फरमाया कि मुझे अदीब, शायर और उस्ताद तीनों बहुत नापसंद है। कॉन्फ्रेंस में क्या, ये अहले कलम कॉन्फ्रेंस बुला के, और क्यों नापसंद है कि ये लोग सोचते हैं और सवाल करते हैं और सवाल करना सिखाते हैं। और ऐसा मुनाफिक आदमी था कि अगर आप उससे कहते हैं कि हुजूर ये आपने क्या कहा, आपने वजह फरमाया, आप जो कुछ कह रहे हैं सही, बिल्कुल बजाय इरशाद किया। ढोंग और तमाशा कि जी सदर साहब जो है वो अपने दफ्तर साइकिल पे जाया करें, और पाकिस्तानी अवाम बल्ले बल्ले करके बुरा हाल हो गया। जिस बिल्डिंग में इस वक्त फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी है, वो बिल्डिंग प्रेसिडेंसी है, ओल्ड प्रेसिडेंसी, उसके एक कोने पे उनके रहने का घर और दूसरी में उनका दफ्तर। मुनाफिकत की इंतहा। उन्हें सिर्फ आप बड़ी जैकेट पहने, सूट शलवार कमीज पहने
اچھا ایک یہ تصور جو ہے شلوار قمیص اسلامی ڈریس، بالکل نہیں، انتہائی غیر اسلامی. کشان لے کے آئے تھے، جینڈر لیس ہے نا بالکل، عورتیں مرد دونوں پہنتے ہیں. ہم نے اپنے ذرا اسٹائل میں زمانہ گزرنے کے ساتھ اس میں تبدیلی کر لی، کشان لے کے آئے. ارے یہ تو بالکل ہی کافروں بت پرستوں کا ہے، اسلامی کہاں سے ہوگی؟ اور عربوں کو وہ لباس پسند نہیں ہے جس میں ٹانگیں الگ ہو جاتی ہیں، انہیں وہ بالکل پسند نہیں ہے عرب کلچر میں، جس میں نہیں ہونا چاہیے. اتنے ریتلے اور گرم موسم میں رہنے والے کو مر جائے گا تو جینس پہن ایک بالکل. اور اب ہم بالکل دل سے سمجھتے ہیں کہ شلوار قمیص اسلامی لباس. شلوار قمیص پہننے والے آپ کو ملتے ہیں افغانستان میں، ہندوستان میں بھی ہماری دیکھا دیکھی پہنی ہے. تو پاکستان اس علاقے میں جہاں کشان آئے یا رہے اور اس لباس کا تھوڑی سی برداشت، لڑائی کی بجائے دلیل، تھوڑی سی